سینہ بچا غوث اعظم بچا غوث اعظم بچا غوث اعظم بچا غوث اعظم گرا ہے بلا میں بندہ تمہارا گرا ہے بلا میں بندہ تمہارا مدد کے لیے یا غوث اعظم مدد کے لیے آؤ یا غوث اعظم کہے کس سے جا کر حسن اپنے دل کی کہے کس سے جا کر گئے کس سے جا کر حسن اپنے دل کی سنے کون تیرے سوا غوث اعظم سنے کون تیرے سوا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدد الجود والکرم وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم. معزز سامعین، آپ کے اس علاقے میں جیسے میں نے سنا ایک طرف سنیت غالب ہے اور دوسری طرف دیوبندی اور وہابی بھی بستے ہیں، لیکن ہمارا اور ان کا بنتا نہیں. یہ لوگ چاہتے ہیں کہ یونٹی کے نام پہ لوگوں کو بہکا کر یہ کہے کہ ہم یونائٹ ہو جائیں، کیوں ہم جھگڑا کریں. عوام کو بہکا کر اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، آئیے ہم سب ایک ہو جاتے ہیں. جبکہ یہ لوگ الگ ہوئے تو ہم ہی میں سے الگ ہوئے. پہلے ان کا وجود تو تھا نہیں. دیوبندیت کا وجود تو 150 سال پہلے اس کا وجود آیا. جماعت اسلامی کا وجود بھی چند سال پہلے ہی آیا. قادیانیت کا وجود بھی 150-200 سال پہلے ہی آیا. اور ابن عبد الوہاب نجدی نے وہابیت مذہب بھی یہ بھی 200 سال پہلے ہی آیا. اور ان سب کے کوئی نہ کوئی فاؤنڈر بھی موجود ہیں. تبلیغی جماعت کا فاؤنڈر کون ہے؟ مولوی الیاس کاندھلوی. دیوبندیت کا فاؤنڈر قاسم نانوتوی. جماعت اسلامی کا فاؤنڈر ابو الاعلیٰ مودودی. قادیانیت کا فاؤنڈر مرزا غلام احمد قادیانی. وہابیت کا فاؤنڈر ابن عبد الوہاب نجدی. یہ الگ ہوئے ہی کیوں ہم سے؟ جب ان کو متحد رہنا تھا تو الگ ہونے کی ضرورت ہی نہیں تھی. تو الگ تو یہ لوگ ہوئے ہیں، پھر ہم سے کہتے ہیں کہ آئیے یونائٹ ہو جائے. ہم ان سے کہنا چاہتے ہیں کہ تمہارا سب کا کوئی نہ کوئی فاؤنڈر ہے. ہم سنیوں کے کوئی فاؤنڈر ہے تو حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو تم کہو گے کہ نہیں، تم تو غوث اعظم کا مسئلہ بھی بیان کرتے ہو. کے خلاف جب امام اعظم کے دور میں الٹی سیدھی باتیں کر کے لوگوں کو اصل مسلک سے دور کرنا چاہا تو امام اعظم نے صحیح راستہ جو قرآن سنت سے ہے اس کو دکھا کر مسلک امام اعظم کے نام سے منسوخ کرا دیا. اور اسی طرح غوث اعظم کے زمانے میں جب دین کمزور ہوتا گیا
تو اللہ تعالیٰ نے ان کو محی الدین کا لقب دے کر دین کو دوبارہ زندہ کیا. تو مسلک غوث اعظم ایسے ہو گیا. خواجہ غریب نواز کے دور میں جب ہندوؤں کا غلبہ تھا، غیروں کا غلبہ تھا، تو خواجہ غریب نواز نے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپناتے ہوئے اپنے چہرے زیبا کی زیارت کرا کے 90 لاکھ لوگوں کو اسلام میں داخل کرا لیا. تو خواجہ غریب نواز کا یہ مسلک، مطلب قرآن اور حدیث کی روشنی میں جو مسلک تھا، غریب نواز نے اس کو زندہ کر کے معین الدین کا لقب پایا، دین کی مدد کرنے والا. اسی طرح اعلیٰ حضرت کے دور میں چاروں طرف سے ایک ایک صدائیں آتی تھی. کہیں کوئی کہہ رہا تھا کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، کوئی کہہ رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم ایسے کرو جیسے بڑے بھائی کی تعظیم. کوئی کہہ رہا تھا کہ اگر تم نے یا رسول اللہ کی صدا لگائی تو تم اسلام ہی سے خالی ہو گئے. کوئی کہہ رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے چیونٹی پر بھی اختیار نہیں دیا. کوئی کہہ رہا تھا کہ بڑے سے بڑا مخلوق ہو، چاہے نبی، چاہے ولی یا فرشتہ ہو یا مقرب ترین فرشتہ جیسے حضرت جبریل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، یا کوئی بھی اللہ کا ولی ہو، یہ سب کے سب اللہ کے نزدیک چمار سے بھی زیادہ ذلیل ہے. معاذ. چمار کسے کہتے ہیں؟ چپل سینے والے کو. نبی ہو یا ولی ہو، فرشتہ ہو یا کوئی بھی ہو، اللہ کے نزدیک چپل سینے والے سے بھی زیادہ ذلیل ان لوگوں نے لکھا ہے اپنی کتابوں میں. اس کا مطلب کیا ہوا؟ چپل سینے والے کا مرتبہ نبیوں سے زیادہ ہے. جب اس سے بھی ذلیل کا مطلب کیا ہو کہ اس کا مرتبہ انبیاء کرام اور اولیاء کرام اور فرشتوں سے زیادہ ہے. جب چاروں طرف سے یہ صدائیں آنے لگی تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، پروان شمع رسالت، امام عشق و محبت، امام شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے مجدد بنا کر ہمارے دین کی حفاظت کے لیے بھیجا. تو اعلیٰ حضرت نے اس دور میں جب چاروں طرف سے ایسی باتیں آئی تو سیدنا امام اعظم کی کتابوں سے، سیدنا غوث اعظم کی کتابوں سے، سیدنا امام غزالی کی کتابوں سے، سیدنا امام ابن حجر اسقلانی کی کتابوں سے، سیدنا امام جلال الدین سیوطی، سیدنا امام تقی الدین سبکی، سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی، ان تمام بزرگوں کی کتابوں سے وہ عقیدہ پیش کیا جو قرآن اور سنت سے عقیدہ بیان کیا گیا، جو صحابہ کا عقیدہ تھا. تو چونکہ اس دور میں لوگ کنفیوز ہو چکے تھے، کس کو مانے کس کو نہ مانے. کوئی یہ کہہ رہا ہے وہ بھی قرآن کی آیت پیش کر رہا ہے، جو یہ کہہ رہا ہے وہ بھی حدیث پیش کر کے کہہ رہا ہے، تو کس کو مانا جائے؟ اعلیٰ حضرت نے اس دور میں صحیح ترجمانی کر کے ہمارے ایمان کی حفاظت کی. اسی لیے ہم اعلیٰ حضرت کا وہ بتایا ہوا راستہ جو سرکار علیہ السلام کا راستہ ہے، جو صحابہ کرام کا راستہ ہے، چونکہ اعلیٰ حضرت نے واضح کر کے بتایا اسی لیے مسلک اعلیٰ حضرت کا نام دیتے ہیں. یہ کوئی نیا مذہب نہیں. مسلک اعلیٰ حضرت کا معنی کیا ہے؟ اس دور میں جب فتنے بڑھ چکے تھے تو اعلیٰ حضرت نے جو صحیح راستہ دکھایا اسی کی طرف نسبت کرتے ہوئے مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے. اور اسی لیے سیدی تاج الشریعہ مفتی اختر رضا خان دامت برکاتہم القدسیہ نے اپنے ایک کلام میں اس طرح ارشاد فرمایا، جہاں میں عام پیغام شہ احمد رضا کر دے، جہاں میں عام پیغام شہ احمد رضا کر دے، پلٹ کر پیچھے دیکھے پھر سے تجدید وفا کر دے. اعلیٰ حضرت کا پیغام عام اس لیے کرو کہ اعلیٰ حضرت نے ہمارے ایمان کی حفاظت کا سامان تیار کر دیا. پلٹ کر پیچھے دیکھے، دیکھیے پیچھے مڑ کر کیسی کیسی خباثت ان وہابیوں نے کی تھی، کیسی خباثت ان قادیانیوں نے کی تھی، کیسی خباثت ان دیوبندیوں نے کی تھی. پلٹ کر پیچھے دیکھے پھر سے تجدید وفا کر دے. ارے ان کو دیکھ کر اپنے ایمان کو تازہ کر لو کہ اعلیٰ حضرت نے ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائی. سبحان اللہ. اب وہ کون سی باتیں تھی جو انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے قرآن اور حدیث سے ثابت کیا. اب ہم دکھاتے ہیں اور انشاءاللہ ثابت کرنے کی کوشش کریں گے کہ جو عقیدہ انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے وہ قرآن کے بھی خلاف ہے، حدیث کے بھی خلاف ہے اور صحابہ کرام کے عقائد کے خلاف ہے. اسی لیے میں نے ٹاپک یہ رکھا، ڈیڈ صحابہ پوزس اینی سچ بلیف. نظر آ رہا ہے اسکرین میں آپ کو؟
کیا صحابہ کرام نے ایسا عقیدہ رکھا تھا؟ کیسا عقیدہ؟ تو آئیے نیکسٹ، اللہ جھوٹ بولنے پر قادر ہے، یہ ہے ہیڈنگ۔ اب پہلا کیا تھا؟ کیا صحابہ نے ایسے عقائد رکھے تھے؟ اب ہم آپ سے اگر پوچھیں کیا کبھی کسی نبی کے صحابی سے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی سے حدیث کی کتابوں میں یا تفسیروں میں کبھی یہ لفظ سنا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے یہ کہا ہو کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے؟ ہو تو دکھا دو۔ کیا کبھی یہ سنا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن سے سب سے زیادہ حدیثیں مروی ہیں، کیا ان کی کسی حدیث میں یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا ہو کہ اللہ جھوٹ بولنے پر قادر ہے؟ کوئی نہیں دکھا سکتا۔ کیا حضرت انس بن مالک کا کوئی عقیدہ دکھا سکتا ہے؟ کوئی نہیں دکھا سکتا۔ کسی بھی صحابی نے اس طرح کا جملہ کہا ہی نہیں کہ اللہ جھوٹ بولنے پر قادر ہے۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں چونکہ قرآن میں ان اللہ علی کل شیء قدیر لکھا ہے، اللہ ہر چاہے پر قادر ہے، تو اللہ جھوٹ پر بھی قادر ہونا چاہیے، لیکن اللہ جھوٹ بولے گا نہیں، قدرت رکھتا ہے۔ اب یہ اللہ کے قادر ہونے کے معاملے میں اپنی طرف سے اس کا اضافہ کر دیا۔ اب ہم پوچھتے ہیں کہ اے دیوبندیو، رشید احمد گنگوہی نے اپنی کتاب میں لکھا کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، خلیل احمد امبیٹوی نے اپنی کتاب براہین قاطعہ میں لکھا کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، اور یہ بھی لکھا کہ بزرگان دین کے درمیان اس پر اختلاف تھا، انہوں نے بھی مانا تھا کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، لیکن کسی بزرگ کا نام نہیں بتایا۔ ہوگا تو بتائیں گے، کسی بزرگ نے اگر کہا ہوگا تبھی بتا سکتے ہیں، تو کسی بزرگ نے کہا نہیں، نہ ہی کسی تابعی نے کہا، نہ ہی کسی صحابی نے کہا، تو یہ اپنی طرف سے اس کا اضافہ کر دیا۔ اب یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہر شے پہ قادر ہے، ہر چاہے پر قادر ہے، تو جھوٹ پر بھی قادر ہونا چاہیے۔ کیا کسی صحابی کو یہ آیت معلوم نہیں تھی کہ اللہ نے فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر؟ صحابہ سے زیادہ یہ دیوبندی سمجھتے ہیں۔ اگر یہی مثال پیش کرے کہ اللہ جھوٹ بولنے پر قادر ہے مگر بولے گا نہیں، تو کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے معاذ اللہ اللہ شادی بھی کر سکتا ہے مگر کرے گا نہیں؟ کیا اللہ کا مذاق اڑا رہا ہے؟ اللہ چوری کر سکتا ہے مگر کرے گا نہیں، اللہ ڈکیتی کر سکتا ہے مگر کرے گا نہیں، کیا کوئی اس طرح کی باتیں کر سکتا ہے؟ دراصل بات یہ ہے اللہ کی صفات سب کامل اور اکمل ہے، اللہ کی صفات سب کمیوں سے عیبوں سے پاک ہے۔ ایسی کوئی بھی چیز جس میں عیب ہو، جھوٹ عیب ہے کہ نہیں؟ چوری عیب ہے کہ نہیں؟ ایسی کوئی بھی چیز جس میں عیب ہو وہ اللہ کی قدرت کے تحت آنے کی صلاحیت رکھتا ہی نہیں۔ اللہ کی قدرت کے تحت ایسی چیزوں کو آنے کی صلاحیت ہی نہیں دی گئی، وہ اللہ کے تحت قدرت آ ہی نہیں سکتے۔ اللہ کے تمام صفات یہ کامل اور اکمل ہے۔ All are exalted۔ ایک مثال سے سمجھاؤ، اللہ تعالیٰ ازلی ابدی قدیم سمجھانا چاہے تو ایسے کہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا، from ever forever۔ حالانکہ for اور from یہ بھی نہیں کہنا چاہیے، اس لیے کہ for اور from بھی کریشن ہے، ٹائم ایک کریشن ہے، یہ بھی ایک مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ ازلی ابدی قدیم ایٹرنل، اللہ کی صفات بھی ازلی ہے، جیسے اللہ قدیم ہے ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا، ایسے ہی اللہ کی صفات بھی ہمیشہ ہے۔ مطلب اللہ کی صفت رحمان ہے نا، رحیم بھی ہے، جبار بھی ہے، قہار بھی ہے، مالک بھی ہے، کریم بھی ہے، کسی نے اللہ کو یہ صفت دی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہیں، اللہ کی صفات بھی ہمیشہ سے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ سے زیادہ سچا کون ہے؟ تو سچ بولنا اللہ کی صفت۔ کیا مطلب؟ جیسے اللہ رحمان ہے، جیسے رزاق ہے، ایسے صادق بھی ہے، اور صادق کی صفت، سچائی کی صفت ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گی۔ اب یہ کہے کہ اللہ جھوٹ بولنے پر قادر ہے تو یہ ماننا پڑے گا کہ جھوٹ بولنے کی قدرت بھی ہمیشہ سے ہے، اس لیے کہ کسی نے بعد میں کوئی صفت اللہ کو دی نہیں۔ کون اللہ کو دے سکتا ہے؟ اللہ ہی نے ہم کو تمام صفات دی، سننے کی طاقت، بولنے کی طاقت سب اللہ نے دی، اللہ کو کون دے سکتا ہے؟ تو اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ جھوٹ بولنے پر قادر ہے، اس کا مطلب جھوٹ بولنے کی صفت اللہ کے پاس ہمیشہ سے ہے۔ تو جب ہمیشہ سے جھوٹ بولنے کی صفت ہے تو اللہ کو کاذب کہنا چاہیے، معذ اللہ صفت میں ہونا چاہیے۔ ایک طرف صادق سچا،
ایک طرف کاذب جھوٹ بولنے پر قادر. اگر یہ مان لو گے کہ اللہ ہمیشہ سے جھوٹ بولنے پر قادر ہے تو اللہ کے کلام قرآن کریم پر کیسے سچے دل سے یقین کرے؟ کیسے یقین کرے کہ یہ کلام سچا ہی ہے؟ کوئی یہ کہہ سکتا ہے جب اللہ جھوٹ بولنے پر قادر ہے تو ممکن ہے قرآن میں بھی جھوٹ ہو. کوئی قرآن کو جھوٹا کہے تو کافر ہو جائے گا. قرآن کے خلاف اس طرح کی باتیں کرے گا کہ اس میں شک ہے، ضعیف ہے، موضوع ہے، تو کافر ہو جائے گا. اللہ اکبر. اس سے کیا پتا چلا؟ انہوں نے اپنی طرف سے یہ معنی نکالا ہے. کسی صحابی نے یہ عقیدہ نہیں دکھایا، نہ ہی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ کہا کہ میرا رب جھوٹ بولنے پر قادر ہے. یہ عقیدہ لانے والے یہ دیوبندی حضرات، اور یہ کب پیدا ہوئے؟ آج سے قریب 150 سال پہلے. ہمیں کہتے ہیں کہ ہم بدعتی ہیں، نیا عقیدہ لا کر یہ بدعتی بنے. اب اللہ جھوٹ بولنے پر قادر، براہین قاطعہ جو خلیل احمد امبیڈوی کی ہے، اس نے رشید احمد گنگوہی نے جب یہ کہا کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام سنی علماء حرمین شریفین کے سنی علماء کو جمع کر کے جب ان کے خلاف فتویٰ دیا تو ان کو برا لگ گیا. تو خلیل احمد امبیڈوی بجائے اس کے کہ یہ کہے کہ رشید احمد گنگوہی سے غلطی ہو گئی، اس نے اپنی کتاب براہین قاطعہ میں اس کی تعویل کرنی شروع کر دی، یہ کہہ کے کہ رشید احمد گنگوہی نے کون سی غلط بات کہی، اس نے صحیح تو کہا ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بولنے پر قدرت رکھتا ہے. یہ تو بزرگوں کے درمیان بھی یہ بات تھی، حالانکہ کسی بزرگ کا نام نہیں بتایا، کسی بزرگ کا نام نہیں بتایا، خالی لکھ دیا کہ بزرگوں کے درمیان، قدماء کے درمیان اللہ کے جھوٹ بولنے پر اختلاف تھا. جھوٹ یہاں یہ بول. اور دوسری بات یہ لکھی کہ اللہ وعدہ خلافی کر سکتا ہے، اس پر بھی بزرگوں کا اختلاف تھا. اللہ کو ہی وعدہ خلاف کہہ دو گے تو کہاں گیا؟ اللہ نے قرآن کریم میں انک لا تخلف المیعاد کا لفظ، جیسے ہم اذان کی دعا کے بعد پڑھتے ہیں نا، پڑھتے ہیں وبعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ وارزقنا شفاعتہ یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد. بے شک اے رب تو وعدے کے خلاف نہیں کرتا. اللہ وعدہ خلافی سے پاک ہے، اور وعدہ خلافی کرنا یہ عیب ہے، یہ غلط ہے. اللہ ہر عیب سے پاک ہے. لیکن انہوں نے اپنی کتاب براہین قاطعہ میں لکھا کہ اللہ جھوٹ بھی بول سکتا ہے، وعدہ خلاف بھی کر سکتا ہے. جو اللہ کو نہ چھوڑے ایسوں کی کتابیں ہم فالو کریں. کیا ان کا نیا ہو، ان کا دیا ہوا جماعت، ان کی دی ہوئی جماعت تبلیغی جماعت میں ہم کیوں جائیں؟ کس وجہ سے جائیں جبکہ ان کے اکابرین نے اس طرح کی باتیں اپنی کتابوں میں لکھا؟ اور جھوٹ پر جھوٹ یہ کہ بزرگوں کا بھی اس پر اختلاف تھا، حالانکہ کسی بزرگ کا نام نہیں بتایا. اب مجھے بتائیے، جو اللہ کو جھوٹ بولنے پر قادر مانے، کیا اس کو آپ امام بنائیں گے؟ بتائیے. اچھا، جو اللہ کو جھوٹ بولنے پر قادر مانتا ہے، اس کو جو اپنا لیڈر مانے، اس کو جو رحمت اللہ علیہ کہے، جیسے تبلیغی جماعت والے کہتے ہیں، کیا اس کے پیچھے آپ نمازیں پڑھیں گے؟ کیسے پڑھیں گے؟ جس رب کے لیے نماز پڑھتے ہو اسی رب کو جھوٹا کہتے ہو تو کیسے نماز ہے تمہاری؟ اور ایسوں کے پیچھے ہم اقتدا کریں ہی کیوں؟ تو دیوبندی حضرات کان کھول کر سن لے، تم نے اختلاف کیا ہے، جھوٹ تم نے بولا ہے، اب تم اتحاد چاہتے ہو تو آؤ سچے دل سے توبہ کر کے سنی بن جاؤ، اختلاف ختم ہو جائے گا. اور اگر تم ایسا نہیں کرتے، اپنی منمانی کرنا چاہتے ہو، تو انشاءاللہ اعلیٰ حضرت کے غلام تمہارے خلاف ہر وقت آواز اٹھاتے ہی رہیں گے، کوئی اس کو روک نہیں سکتا. اس لیے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسے لوگوں سے دور رہو، ایسے دور رہو کہ اپنے کو ان سے دور رکھو، ان کو اپنے سے دور رکھو. ان کے قریب بھی مت جاؤ، ان کو قریب آنے بھی مت دو. جو لوگ ناسمجھی سے جا رہے ہیں ان کو سمجھانے کی کوشش کرو، اور جو ضدی ہو گئے ہیں ڈونٹ لیٹ them come to you، ان کو قریب آنے مت دو. neither go towards them، اور نہ ہی ان کے قریب تم جاؤ. یہ حدیث کی روشنی میں ہے، اس لیے کہ یہ دیو کے بندے ہیں. اعلیٰ حضرت نے فرمایا دیو تجھ سے خوش ہیں پھر ہم کیا کریں؟ دیو تجھ سے خوش ہیں پھر ہم کیا کریں؟ ہم ہیں عبد مصطفیٰ، پھر تجھ کو کیا؟ ہم جب ہمارے کو اپنے آپ کو عبد المصطفیٰ، غلام مصطفیٰ کہتے تو تم کو برا لگتا ہے، لگے برا، اس لیے کہ دیو تجھ سے خوش ہے، پھر ہم کیا کریں؟
ہم سے راضی ہے خدا پھر تجھ کو کیا. پھر فرمایا دیو کے بندوں سے کب ہے یہ خطاب؟ ہم نے کب تم سے خطاب کیا؟ دیو کے بندوں سے کب ہے یہ خطاب؟ تو نہ ان کا ہے نہ تھا پھر تجھ کو کیا؟ تو تو رسول پاک کا ہے ہی نہیں اور نہ ہی تھا. تو نہ ان کا ہے نہ تھا پھر تجھ کو کیا؟ جب یہی حال ہے تو جنت تو ہمارے آقا کی پراپرٹی ہے. جنت میں جائے گا کون؟ وہی جو سرکار کا غلام ہے, جو حضور علیہ السلام کی محبت اپنے دل میں بسائے رکھا ہے. تبھی تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب؟ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب؟ وہاں بھی دور ہو. کیوں؟ اس لیے کہ ہم رسول اللہ کے, جنت رسول اللہ. اور یہاں اعلیٰ حضرت نے کیا خوب فرمایا اس کلام میں, تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں. ہم نے کب تیری دوزخ سے کچھ چھینا ہے بھائی؟ تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں. خلد میں پہنچا رضا پھر تجھ کو کیا؟ جنت میں رضا پہنچا, تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں. خلد میں پہنچا رضا پھر تجھ کو کیا؟ جنت چاہتے ہو تو آؤ اہل سنت والجماعت میں شامل ہو جاؤ. اس سے اگر ہٹ کر رہو گے تو جہنم تمہارا انتظار کرے گی. اے بھولے بھالے مسلمان بھائیوں جو انجانے میں ان دیوبندی اور وہابیوں کی جماعت میں چلے گئے ہیں, ان کو چاہیے کہ غور کرے, اپنے ایمان کی حفاظت کرے اور سچے مذہب اہل سنت والجماعت پہ آ جائے جس کا عقیدہ عین صحابہ کے عقائد کے مطابق ہے. سبحان اللہ. دوسری بات, فتاوی رشیدیہ, یہ رشید احمد گنگوہی کی کتاب ہے. اس میں چونکہ یہاں اسکرین چھوٹا ہے میں پڑھ کے سناتا ہوں. یہ کہتا ہے دراصل کذب یا لکھتے ہیں اللہم صلی وسلم مبارک علیہ, کذب داخل تحت قدرت باری تعالی ہے, یعنی اللہ کی قدرت کے تحت جھوٹ داخل ہے. بس جو شبہات آپ نے وقوع کذب پر متفرع کیے تھے وہ مندفع ہو گئے, کیونکہ وقوع کا کوئی قائل نہیں. یہ مسئلہ دقیق ہے, عوام کے سامنے بیان کرنے کا نہیں. مطلب یہ کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے, عوام کے سامنے یہ بات مت کرو. علماء جانتے ہیں کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے. جب عوام کے سامنے بات مت کرو, تم لکھتے ہو تو کتاب میں چھاپے کیوں؟ اپنے مکتب میں رکھے کیوں؟ عوام کے سامنے مت کہو بھی کہتے ہو اور عوام کو اپنی کتابیں دیتے بھی ہو. اچھا, اگر ایک عقیدہ صحیح ہو تو چھپانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ ڈنکے کی چوٹ پہ کہو. عوام سے چھپانے کی تعلیم تم اس لیے دے رہے ہو, تم جانتے ہو یہ عقیدہ غلط ہے اور عوام کو کنفیوز کرنا نہیں چاہتے. ہم سنی جو عقیدہ بیان کرتے ہیں الحمدللہ ڈنکے کی چوٹ پر بیان کرتے ہیں. تم تمہارے عقیدے کو چھپاتے ہو اور یہ لکھتے ہو کہ عوام کے سامنے نہ کہا جائے. مطلب کیا ہوا؟ تم عوام کو دھوکے میں رکھتے ہو. یہ ہے دیوبندیوں کی چال. علماء کے سامنے ایک بات, عوام کے سامنے ایک بات. ان کی مجلس میں ایک بات, عوام کی مجلس میں ایک بات. غیر مقلد اگرچہ یہ خالہ زاد بھائی ہے دیوبندیوں کی, سب بھائی بھائی ہیں, لیکن غیر مقلد وہ جو اکیلے میں بولتے ہیں وہی مجلس میں بولتے ہیں. جو شرک کہتے ہیں پبلک میں وہ شرک کہتے ہیں اپنی مجلس میں بھی. لیکن دیوبندی حضرات اپنی مجلس میں ایک بات ہوتی ہے, عوام کو کنفیوز کرنے کے لیے عوام کے سامنے دوسری بات. یہ ہے منافقانہ چال. اور منافقین کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار, بے شک منافقین جہنم کے نچلے طبقے میں ہوں گے. تو اے دیوبندی حضرات, اگر تم توبہ نہیں کرتے اور تمہارے اسی مذہب پر تم قائم رہو گے تو جہنم کا نچلا طبقہ تمہارا انتظار کر رہا ہے. اور اے مسلمان بھائیوں, بھولے بھالے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں, اگر آپ کبھی غلطی سے چلے گئے ہو یا آپ کے دوست برادر ان کی طرف مائل ہو چکے ہیں تو اللہ کے لیے عقائد اہل سنت پڑھیے, ان کے اعتراضات سیکھیے, اس کا جواب سیکھیے اور اپنے نوجوانوں کو بچانے کی کوشش کریں. آپ کی کوشش سے ایک آدمی اگر صحیح راستے پہ آ گیا تو آپ کے لیے دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے یہ بہتر ہوگا کہ ایک آدمی آپ کی کوشش سے ہدایت پر آ جائے.
دوسری بات، حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے شرک کیا معاذ اللہ۔ کیا کوئی تصور کر سکتا ہے کہ اللہ کا نبی شرک کر سکے؟ اللہ کے نبی اور فرشتے گناہوں سے معصوم ہیں۔ معصوم کا مطلب کیا؟ گناہ ہو ہی نہیں سکتا۔ فرشتے گناہ کرنے کی قدرت رکھتے ہیں لیکن اولیاء گناہ کرنے کی قدرت رکھتے ہیں لیکن اللہ نے حفاظت میں رکھا ہے، محفوظ ہے، اللہ کی حفاظت میں وہ گناہ کرتے نہیں۔ فرشتے اولیاء گناہ کی قدرت رکھتے ہیں لیکن کرتے اس لیے نہیں کہ اللہ نے حفاظت میں رکھا، لیکن اللہ کے نبی اور فرشتے گناہ کی قدرت ہی نہیں رکھتے۔ معصوم کا مطلب گناہ ان سے ہو ہی نہیں سکتا۔ جب گناہ نہیں ہو سکتا تو سب سے بڑا گناہ شرک کیسے ہو جائے؟ شرک تو سب سے بڑا گناہ۔ جب چھوٹا گناہ نہیں ہو سکتا نبیوں سے، شرک کیسے ہو سکتا؟ آپ کو تعجب ہوگا، فتح تالیفات رشیدیہ میں رشید احمد گنگوہی جس نے یہ کہا کہ اللہ جھوٹ بولنے پر قادر ہے، اسی رشید احمد گنگوہی نے اپنی اس کتاب تالیفات رشیدیہ میں کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کا نام عبد الحارث یعنی شیطان کا بندہ رکھا اور اللہ کے ساتھ، اللہ کے نام کے ساتھ شرک کر دیا معاذ اللہ۔ جبکہ قرآن کی آیت کی تفسیر میں یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی اولادوں میں سے کچھ لوگوں نے اپنے بیٹے کا نام عبد الحارث رکھا۔ انہوں نے ترجمہ یہ پیش کیا کہ آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کا نام شیطان کا بندہ رکھا۔ جو اللہ کا محبوب بندہ ہو، جن کو اللہ نے قوم کی ہدایت کے لیے بھیجا ہو، نبی الیکٹڈ نہیں ہے نا، سلیکٹڈ ہے۔ اللہ نے سلیکٹ فرمایا، جن کو اللہ نے سلیکٹ فرمایا، کیا وہ اپنے بیٹے کا نام شیطان کا بندہ رکھ سکتا ہے؟ کیسے رکھیں گے اپنے بیٹے کا نام شیطان کا بندہ؟ ان لوگوں نے یہ جھوٹ بھی باندھا۔ رشید احمد گنگوہی نے لکھا کہ آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کا نام شیطان کا بندہ رکھ کر اللہ کے نام کے ساتھ شرک کر دیا، شرک فی التسمیہ۔ How can we accept this؟ کیسے اس کو یقین کرے؟ لیکن ان خبیثوں نے اپنی کتابوں میں ایسی عبارتیں لکھی۔ ان کو برا لگا ہوگا کہ میں نے لفظ خبیث کہا، یہ تو معمولی سا جملہ میں نے کہا ہے۔ خبیث یہ معمولی سا جملہ ہے۔ ہم تو نماز میں، اللہ کی عبادت میں شیطان کو مردود کہہ کے یاد کرتے ہیں، اور یہ شیطان کے پیروکار ہیں، ان کو مردود کیوں نہ کہا جائے؟ جبکہ ایسی باتیں کرنے والے، اللہ کے نبیوں کی شان میں کرنے والے، یہ تو مخلوق میں بدترین مخلوق ہے۔ They are worst creation، جانوروں سے بھی بدتر ہے، تو ان کی اچھائی کہاں سے بیان کی جائے؟ پھر بھی یہ کہتے کہ ہم کو تم گالیاں دیتے ہو، ہم کو خبیث کہتے ہو، ہم کو شیطان کہتے ہو، اس سے بڑھ کر تو وہ ہمیں کافر کہتے ہیں۔ کیا یہ نہیں کہتے کہ تم نے یا رسول اللہ کہہ کے شرک کر دیا، یا غوث اعظم کا نعرہ لگا کہ تم نے شرک کیا؟ شرک کا مطلب کیا؟ کافر ہو گیا آدمی۔ یہ ہم کو کافر کہتے تو خبیث سے بڑھ کر گالی کفر ہوا نا۔ ہم نے تو خبیث کہا، یہ تو ہمیں مشرک ہی بنا دیے، اس سے بڑھ کر گالی کون سی ہے؟ تو ان کو چاہیے کہ یہ اپنے گریبان میں پہلے جھانک کر دیکھیں یہ ہمیں کیا کہتے ہیں۔ جب یہ لوگوں کے سامنے اس طرح باتیں کرتے ہیں کہ تمہارے سنی علماء، سنی مقررین یہ ہمیں گالیاں دیتے ہیں، تو آپ کو جواب آنا چاہیے۔ انہوں نے تو خبیث کہا، تم تو ان کو کافر بنا دیے، تم نے سب سے بڑی گالی دی۔ یہ جواب دینے کی صلاحیت آپ لوگوں میں ہونی چاہیے۔ جب آپ کے اندر یہ قوت آ جائے گی، یہ ہمت آ جائے گی، انشاءاللہ کوئی آپ کے ایمان کو لوٹ نہیں سکتا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا خوب فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نے اسلام دیا، تو نے جماعت میں لیا اسلام، یا رسول اللہ اللہ نے ہمیں آپ کے ذریعے دیا، تو نے جماعت میں لیا، آپ نے ہمیں اپنی غلامی میں قبول فرما لیا، اور یا رسول اللہ تو کریم، آپ تو داتا ہیں، آپ تو دینے والے ہیں، کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے۔ کیا خوب اعلیٰ حضرت نے فرمایا، آپ تو کریم ہیں، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے۔ یا رسول اللہ آپ تو آقا ہیں، آپ تو داتا ہیں، آپ تو کریم ہیں۔ کریم کوئی تحفہ دے کے واپس لیتا نہیں ہے، تو ایمان آپ کا دیا ہوا تحفہ ہے یا رسول اللہ۔ تو نے اسلام دیا، تو نے جماعت میں لیا، تو کریم،
پھرتا ہے اب کوئی عطیہ تیرا؟ کیا تحفہ دے کے واپس لیا جاتا ہے؟ ایمان ایسا ہونا چاہیے کہ یہ ایمان ہمیں اللہ نے اپنے رسول کے صدقے میں دیا، اور جو رسول کی طرف سے گفٹ ملا ہے، گفٹ واپس نہیں لیا جاتا۔ تو اے وہابیو، اے دیوبندیو، اے غیر مقلدو، تم ہمارے ایمان کو لوٹ نہیں سکتے، اس لیے کہ یہ رسول اللہ کا تحفہ ہے۔ سبحان اللہ۔ ایمان ایسا ہونا چاہیے۔ اس کو اور آسان لفظوں میں اعلیٰ حضرت کے بھائی استاد زمن مولانا حسن رضا خان رحمت اللہ علیہ نے یوں بیان فرمایا، مجھ سے کیا لے سکے عدو ایمان، مجھ سے دشمن ایمان کیسے لے سکیں گے؟ مجھ سے کیا لے سکے عدو ایمان یا رسول اللہ، اور وہ بھی دیا ہوا تیرا، دیا ہوا ایمان آپ کا دیا ہوا ایمان دشمن مجھ سے کیسے لے سکیں گے؟ محترم حضرات، ایمان ہمارا ایسا ہونا چاہیے، اور یہ ایمان کب ہوگا؟ جب غوث اعظم کی سچی غلامی ہم کریں گے، جب خواجہ غریب نواز کی سچی غلامی کریں گے، جب اولیاء کرام کی سچی غلامی کریں گے، اور اس دور میں بالخصوص اعلیٰ حضرت اور خانوادے اعلیٰ حضرت کی سچی غلامی کریں گے، انشاءاللہ ایمان سلامت رہے گا۔ اور تمام سنی علماء کی سچی غلامی کرو، انشاءاللہ ایمان سلامت رہے گا۔ پھر کیا کوئی نیا نبی آ سکتا ہے؟ پاسبلٹی آف اے نیو پروفٹ۔ اگر میں پوچھوں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے، کیا جواب دیں گے آپ؟ اگر کوئی کہے گا آ سکتا ہے، نبی آئے گا، تو کافر ہو جائے گا۔ اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب حضرت عمر کے بارے میں فرمایا تو کیا فرمایا؟ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا، if there was a prophet after me, if there were to be a prophet after me, then حضرت عمر ہوتا، اگر، یعنی میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ جب حضرت عمر جیسے نبی نہیں ہوئے، اس لیے کہ ہمارے آقا کے بعد کوئی نیا نبی نہیں، تو انہوں نے کیسے یہ لکھ دیا کہ نیا نبی آ سکتا ہے؟ مسئلہ یہ بھی ذہن میں رکھے، اگر کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا اور دوسرے شخص نے کہا میں تمہیں نبی مان لوں گا اگر تم کوئی معجزہ دکھاؤ، کوئی میریکل دکھاؤ تو میں نبی مان لوں گا، یہ معجزہ مانگنے والا بھی کافر ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب قرآن اور حدیث سے ثابت ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب کوئی نیا نبی آ ہی نہیں سکتا تو معجزہ مانگتے کس لیے ہو؟ کیوں مانگے تم کہ تم معجزہ دکھاؤ گے تو میں تمہیں نبی مان لوں گا؟ یہ مانگنا کفر ہو جائے گا۔ جب ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی آ ہی نہیں سکتا تو دعویٰ کرنے والا جھوٹا ہے، اس کو قتل کیا جائے اسلامی حکومت میں۔ لیکن یہ لوگ، قاسم نانوتوی کون ہے؟ یہ فاؤنڈر آف دارالعلوم دیوبند، دارالعلوم دیوبند کا فاؤنڈر ہے۔ اس نے اپنی کتاب تحذیر الناس میں لکھا کہ بلکہ اگر بالفرض سپوز بعد زمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نبی پیدا ہو تو پھر بھی خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہ آئے گا۔ کیا مطلب؟ ہمارے نبی کے بعد کوئی نیا نبی آ سکتا ہے، اور کوئی نیا نبی آئے گا تو بھی لاسٹ نبی تو ہمارے نبی ہی رہیں گے۔ واٹ از دس؟ نیا نبی آ سکتا ہے لیکن ہمارے نبی ہی آخری نبی رہیں گے، دوسرا نبی بھی آ سکتا ہے، تو آخری نبی کا معنی کیا ہوا؟ جب ہمارے آقا نبیوں کے خاتم ہیں، سب نبیوں کے بعد تشریف لائے، انہوں نے خود فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں، تو انہوں نے کیسے اپنی کتاب میں لکھ دیا کہ سرکار کے بعد کوئی نیا نبی آ سکتا ہے؟ کس نے لکھا؟ دارالعلوم دیوبند کا فاؤنڈر قاسم نانوتوی۔ اور یہ قاسم نانوتوی تبلیغی جماعت کے فاؤنڈرز میں سے، فاؤنڈر ممبرز، دارالعلوم دیوبند ہی نے تو تبلیغ جماعت قائم کیا نا۔ تو ہم ان تبلیغیوں سے کہنا چاہتے ہیں کہ تم اگر اس کو غلط مانتے ہو تو ابھی سے ان کی کتابوں کو چھاپنا بند کر دو، لیکن بند نہیں کرتے۔ آپ دیکھیے یہ کتاب کہاں سے چھپی ہے؟ مکتبہ تھانوی دیوبند، دیوبند ہی سے یہ کتاب چھپی۔ تو تم عوام کے سامنے ایک بات کرتے ہو، جب ہم پوچھتے ہیں کہ تمہارے اکابرین نے ایسی باتیں لکھ دی جو عقیدے کے خلاف ہے، تو کہتے ہیں ارے وہ تو 100 سال پہلے لکھ کے چلے گئے، ہم کو کیا لینا دینا، ہم سب بھول جائے، چلو ہم نماز کی بات کریں، روزوں کی بات کریں۔ اگر یہی بات کرنی ہے تو پہلے لکھ کے دو کہ ہمارا ان بزرگوں سے کوئی تعلق نہیں،
نہ قاسم نانوتوی سے ہمارا کوئی تعلق، نہ اشرف علی تھانوی سے کوئی تعلق، نہ رشید احمد گنگوہی سے کوئی تعلق، اور نہ ہی خلیل احمد امبیٹوی سے کوئی تعلق۔ یہ لکھ کے دو، ہرگز لکھ کے نہیں دیں گے۔ کیوں؟ منافقت ہے، یہ نفاق ہے، یہ چوری ہے ان کی۔ پروموٹ کرتے ہیں فضائل اعمال، دیکھ لیجئے تبلیغی نصاب جو یہ تعلیم میں پڑھتے ہیں، دیکھ لیجئے اس میں رشید احمد گنگوہی کو ولی اللہ کہا گیا ہے، اشرف علی تھانوی کو غوث اعظم کہا گیا ہے، بڑا زمانے کا قطب کہا گیا ہے۔ ایک طرف کہتے ہو کہ انہوں نے غلط لکھا ہے، ہم ان کو بھول جاتے، دوسری طرف ان کی تعریف اپنی کتابوں میں کرتے ہو۔ یہ منافقت کیوں کرتے ہو؟ اے دیوبندیو، تم چاہتے ہو کہ ہم مل جائیں تو ہم ملنے کے لیے تیار ہیں، ایک کنڈیشن، تمہارے ان بزرگوں کی کتابوں کو جلا دو اور یہ رائٹنگ میں دے دو، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں، آؤ امام غزالی کی کتاب پڑھو، ہم بھی پڑھیں گے تم بھی پڑھو، آؤ غوث اعظم کی کتاب پڑھو، ہم بھی پڑھیں گے تم بھی پڑھو۔ لیکن یہ ہرگز ایسا نہیں کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے نہیں کریں گے کہ یہ چاہتے ہی یہی ہے کہ اشرف علی تھانوی کی تعلیمات عام ہو۔ مولوی الیاس نے یہ لکھا نا کہ میں یہ چاہتا ہوں طریقہ تبلیغ میرا ہو اور تعلیم اشرف علی تھانوی کی ہو۔ تو مولوی الیاس کاندھلوی، فاؤنڈر آف تبلیغی جماعت، نے اپنی کتاب میں قاعدے سے لکھ دیا، یہ کہہ دیا کہ میں چاہتا ہوں کہ اشرف علی تھانوی کی تعلیمات ہو اور طریقہ تبلیغ میرا ہو۔ تو ایسا طریقہ تبلیغ ہم کو کیا ضرورت ہے؟ why should we need؟ ایسی تبلیغ کی ضرورت ہی کیا ہے؟ ایسی تبلیغ لاؤ جس میں سنت مصطفیٰ کے ساتھ ساتھ عقیدہ مصطفیٰ بتایا جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بتایا جائے۔ ایسا طریقہ لاؤ تو ہم سب ساتھ دیں گے، اور ایسا طریقہ لاؤ گے جس میں تمہارے بزرگوں کی تم باتوں کو پھیلاتے ہو تو ہمیں ایسی تبلیغ کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ یہ جہنم میں لے جانے والی تمہاری تبلیغ ہے۔ اور ہم سنی مسلمان اللہ کے فضل سے، اللہ کے رسول کی عطا سے ہم جہنم میں جانا نہیں چاہتے۔ جنت تو حضور کے صدقے میں ہماری پراپرٹی بن جائے گی، سرکار کے صدقے میں انشاءاللہ جنت ہماری ہوگی، اس لیے کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں جلوہ فرما ہوں گے، ان کے چہرے زیبا کے صدقے میں ہماری قبر منور ہو جائے گی۔ ابھی تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ مولانا جمیل قادری نے کیا خوب فرمایا، جب فرشتے قبر میں چہرہ دکھائے آپ کا، ہو زباں پر پیارے آقا الصلاۃ والسلام۔ یہ عقیدہ ہمارا ہونا چاہیے۔ جب سرکار کے چہرے زیبا کے صدقے میں ہماری قبر منور ہوگی، اس کا مطلب ہماری آخرت روشن ہوگی، ہماری آخرت انشاءاللہ روشن ہوگی، اور جنت میں بھی حضور علیہ السلام کی غلامی میں ہم رہیں گے۔ اب تم چاہتے ہو کہ تمہیں بھی جنت ملے تو پہلی فرصت میں اپنے ان باطل عقائد سے توبہ کرو، رجوع کر کے اہل سنت والجماعت میں آ جاؤ۔ آگے to prove علم of a نبی over شیطان is شرک۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا علم، انہوں نے یہ لکھا کہ شیطان کا علم نبی کے علم سے زیادہ ہے، اور اگر تم نے نبی کا علم شیطان سے زیادہ ہے کہہ کے ثابت کرنے کے لیے جاؤ گے تو تم اسلام سے خارج ہو جاؤ گے۔ ہمارے آقا کے علم کو تم قرآن سے ثابت کرنے جاؤ گے تو یہ شرک نہیں تو ایمان کا کون سا حصہ ہے لکھا ہے؟ یعنی نبی کے علم کو ثابت کرنا ان کے نزدیک شرک ہے۔ شرک کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی ذات یا صفات میں کسی کو ملانا۔ تو تم کہتے ہو نبی کا علم ثابت کرنا یعنی غیر اللہ کا علم ثابت کرنا شرک ہے، اور تم خود ہی کہتے ہو شیطان کا علم ثابت ہے، تو تم ہی مشرک ہو۔ نبی کا علم ثابت کرنا شرک ہے، لیکن شیطان کا علم ثابت کرنا شرک نہیں ہے۔ جب یہ کہا کہ شیطان کا علم ثابت ہے، نبی کا علم ثابت کرو گے تو کافر ہو جاؤ گے، اس کا مطلب شرک کا مطلب تم نے سمجھا ہی نہیں۔ شرک کا معنی اللہ کے ساتھ ملانا، یہ کیا بات ہوئی؟ نبی کے علم کی بات کرو تو اللہ سے ملانا ہوا، شیطان کے علم کی بات کرو تو اللہ سے ملانا نہیں ہوا، یہ کون سا ایمان ہے بھائی؟ تو تمہیں شیطان مبارک ہو۔ جب تم شیطان کے پیروکار ہو تو جہنم تمہیں مبارک ہوگی، ہم تو سرکار کے پیروکار ہیں، جنت ہمیں مبارک ہوگی۔ تو انہوں نے اپنی کتاب براہین قاطعہ میں خلیل احمد امبیٹوی پیج نمبر 55 میں لکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ثابت کرنا شرک نہیں تو کون سا ایمان کا حصہ ہے؟
اور یہ بھی لکھا شیطان اور ملک الموت کو یہ وسعت نص سے ثابت ہے، یعنی قرآن سے اور حدیث سے شیطان کا علم زیادہ ہونا ثابت ہے، نبی کا علم ثابت نہیں۔ کیسے مسلمان ہو کہ تمہیں نبی کا علم قرآن میں نظر نہیں آئے، جبکہ اللہ نے فرمایا الرحمن علم القرآن، رحمان نے اپنے حبیب کو قرآن سکھایا، قرآن میں ہر چیز کا علم ہے۔ جب تمام علوم قرآن میں ہیں، ان تمام علوم اللہ نے نبی کو سکھا دیا، تو نبی سے بڑھ کر عالم کون ہوا؟ لیکن یہ کہتے ہیں کہ نبی کا علم ثابت نہیں، یہ ہے ان کی جہالت۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی یہ کرتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، سرکار علیہ السلام کی محبت ان کے دلوں میں نہیں۔ اب مجھے بتائیے، ہمارے آقا نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک سب سے زیادہ اسے میں عزیز نہ ہو جاؤں، اپنی جان مال اولاد سے زیادہ جب تک میں عزیز نہ ہو جاؤں تب تک کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ کما قال، تو جب ہمارے آقا نے ایمان کی نشانی اپنی محبت فرما دی اور یہ لوگ نبی کی محبت ہی سے دور کرتے ہیں، تو کون سا اسلام یہ پھیلاتے ہیں، کون سا اسلام یہ سکھاتے ہیں؟ آئیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے کیسی ترجمانی اس میں فرمائی، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے، یعنی ایمان یہ کہتا ہے حضور کو ماننا یہی ایمان کی جان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت جس جماعت کے دل میں نہ ہو، جو جماعت حضور علیہ السلام کی تعریف کو شرک کہے، جو جماعت شیطان کی تعریف کو سرکار سے افضل مانے، جو جماعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نئے نبی کا قائل ہو، جو جماعت اللہ کو جھوٹ بولنے پر قادر مانے، ایسی جماعت سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ اور آپ کے علاقے میں اس جماعت والے اگر مسجدیں بھی قائم کرے، ہرگز ان کی مسجد میں جا کے اپنی نمازوں کو برباد نہ کرنا۔ کیسے آپ اس کو امام بناؤ گے جو اللہ ہی کو نہ چھوڑے، جو اپنے رب کو جھوٹا مانتا ہے؟ اس کے پیچھے تم کیسے نماز پڑھو گے؟ نماز ان کے پیچھے پڑھو جن کے دل میں محبت مصطفیٰ اور عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کے دل میں حب نبی نہیں۔ جب ان کی نماز نہیں تو ہماری نماز کیسے ہوگی؟ اور یہ بھی ذہن میں رکھ لیجئے، جن کا عقیدہ ایسے کفریہ عقائد ہوں ان کو مسلمان جاننا بھی کفر ہے، ایسے عقائد کے ماننے والوں کو مسلمان جاننا یہ بھی کفر ہے۔ جب ان کو مسلمان جاننا کفر ہے تو ان کو امام کیسے مان لیں؟ ان کے پیچھے نماز کا مطلب کیا ہے؟ ہم نے ان کے عقائد، غلط عقائد کو صحیح جانا، تو غلط عقائد کو صحیح جاننا یہ کفر ہے، اور کفر جانتے ہوئے اس کو مقتدا، اس کو امام، اس کو لیڈر ماننا یہ بھی تو کفر ہو جائے گا۔ اس لیے کہ نماز کا امام یعنی مسلمان، تو اس کو مسلمان جاننا یہ خود کفر ہو جائے گا۔ ہر تبلیغی کو میں کافر نہیں کہتا، جن کا عقیدہ ایسا ہے وہ کافر ہے، اور جو انجانے میں جاتے ہیں ان کو سمجھانے کی کوشش کرے، کہیں دیر نہ ہو جائے، کہیں وہ اس کی طرف جا کر اپنے عقیدے کو خراب نہ کر بیٹھے۔ تو اب بھی میری آواز اگر اس علاقے کے دیوبندی وہابی سنتے ہوں تو میں ایڈوائز کرتا ہوں، میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، میری نصیحت ہے سچے دل سے توبہ کر کے غلام رضا بن جاؤ، غلام غوث اعظم بن جاؤ، غلام غریب نواز بن جاؤ، انشاءاللہ ایمان تمہارا سلامت رہے گا۔ پھر ریسپیکٹ نبی ایز بردر، نبی کی ایسی تعظیم کرو جیسے بھائی کی تعظیم کرتے۔ اللہ اکبر، کیسے لکھ دیا، کیسے ان کے ہاتھ اٹھے لکھنے کے لیے، اور انہوں نے لکھ دیا۔ آج تک دیوبندی کیسے یہ کتابیں چھاپتے آ رہے ہیں، کیسے ان کا ایمان گوارا کرتا ہے، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ میرے حبیب کو میں نے پوری کائنات کے لیے رسول بنا کر بھیجا، جن کے بارے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ پورے عالمین کے لیے میں نے رحمت بنا کر بھیجا، جن کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے ان کو شاہد گواہ بنا کر بھیجا، جن کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پر ایمان لانے کے بعد عبادت سے پہلے میرے حبیب کی تعظیم کرو۔ ایسے نبی کے تعلق سے لکھنے اور چھاپنے کی کیسے تمہیں ہمت ہوئی کہ ان کی تعظیم ایسے کرو جیسے بڑے بھائی کی؟
اور دوسری جگہ یہ بھی لکھا جیسے گاؤں کے چودھری کی تعظیم کرتے ہو ایسے نبی کی تعظیم کرو. گاؤں کے چودھری سے نسبت دینا, بڑے بھائی سے نسبت دینا, اللہ اکبر. کس نے لکھا؟ اسماعیل دہلوی نے اپنی کتاب تقویت الایمان میں. تقویت الایمان کون سی کتاب ہے؟ ابن عبد الوہاب نجدی کی کتاب التوحید کا ترجمہ اور اس کی سمری ہے تقویت الایمان. اس کتاب میں, اور یہ کتاب انگلش میں بھی آ چکی ہے, اسٹرینتھننگ آف دی فیتھ, ایمان کو تقویت دینے والی کتاب. ارے تقویت نہیں, ایمان کو برباد کرنے والی کتاب ہے, لیکن نام تقویت والی کتاب دیے ہے. اس میں لکھا ہے یعنی تمام انسان آپس میں بھائی بھائی, جو بہت بزرگ ہو وہ بڑا بھائی ہے, جس کی عزت زیادہ ہو, جس کی عمر زیادہ ہو وہ بڑا بھائی ہے. اس طرح کی انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا. پھر آگے لکھتے ہیں معلوم ہوا کہ جتنے اللہ کے مقرب بندے ہیں, غور سے سنیے گا, جتنے اللہ کے مقرب یعنی کلوزسٹ بندے, نیک بندے, اولیاء کرام, فرشتے, جتنے اللہ کے مقرب بندے ہیں, خواہ انبیاء ہوں چاہے وہ نبی ہو, یا اولیاء ہوں چاہے وہ ولی ہو, وہ سب کے سب اللہ کے بے بس بندے ہیں اور ہمارے بھائی. چاہے نبی ہو چاہے ولی ہو, کتنے ہی مقرب ہو, وہ اللہ کے بے بس بندے ہیں. اللہ کے بے بس بندے, کیا اللہ نے کوئی ان کو اختیار نہیں دیا؟ اللہ کے بے بس بندے ہیں اور ہمارے بھائی. ارے اے وہابی, تم بے بس ہو اس کا مطلب یہ کہ اولیاء بھی بے بس ہے. تم بے بس ہو اس کا مطلب ہے کہ نبی بھی بے بس ہے. نبی کو تو اللہ نے ایسے اختیار دیے کہ سونا پہننا مردوں کے لیے حرام ہے, حضرت سراقہ کے لیے جائز قرار دیا. روزے کا کفارہ جان بوجھ کر چھوڑنے کا, ایک غلام آزاد کرنا, یا پھر 60 دن متواتر روزے رکھنا, یا 60 مسکینوں کو 2 وقت کھلانا. لیکن ایک غریب صحابی سے حضور علیہ السلام نے فرمایا ان کھجوروں کو لے جاؤ, تم کھاؤ, اپنے گھر والوں کو کھلاؤ دو, تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا. قرآن ایک قانون بتا رہا ہے, اللہ کے رسول نے ایک قانون ان کے لیے جائز قرار دیا, استثناء قرار دیا. پتہ کیا چلا؟ اللہ کی بھی مرضی یہی ہے کہ اے حبیب قانون میں نے بنایا, جس کے لیے آپ جو چیز چاہو حلال کر دو, جس کے لیے آپ جو چیز چاہو حرام کر دو. اللہ اکبر. سونا حرام ہے لیکن حضرت سراقہ کے لیے جائز. شہادت, گواہی, قرآن سے ثابت ہے 2 مرد ہوں یا 1 مرد اور 2 عورتیں ہوں, لیکن اللہ کے رسول نے حضرت خزیمہ کی 1 گواہی کو 2 گواہ کے برابر بنا دیا. کیا پتا چلا؟ یہ ہے اختیار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ایسے اختیارات اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمائے, اور تم کہتے ہو چاہے وہ نبی ہو چاہے ولی ہو, اللہ کے بے بس بندے ہیں. They don't have any authority. They don't have any power. They are baseless. They are useless servants of Allah, اور ہمارے بھائی. اللہ اکبر. اور انہوں نے اس پر دلیل کیا دی, انما المؤمنون اخوہ. کیا مطلب؟ تمام مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں, تو نبی بھی مومن ہے نا, تو وہ بھی ہمارے بھائی ہوئے. تو آپ ان سے یہ کہیے کہ جب مومن بھائی بھائی ہے تو تمہارا باپ بھی تو بھائی ہوا نا, تو باپ کو کیوں بھائی کہہ کے نہیں پکارتے؟ اچھا جب تمام مومن بھائی ہیں تو ظاہر ہے مسلمان عورت اور مسلمان مرد سب بھائی بہن ہوئے, تو اپنی بیوی کو کیوں بہن کہہ کے نہیں پکارتے؟ اپنے بچوں کو کیوں بھائی کہہ کے نہیں پکارتے؟ اگرچہ بحیثیت مومن ہونے کے بھائی بھائی ہے, یعنی ایک ہی جماعت میں ہے ایمان کے تعلق سے, اس کا مطلب یہ ہے کہ ماں کو بھائی کہہ کے بہن کہہ کے پکارو, باپ کو بھائی کہہ کے پکارو, بیوی کو بہن کہہ کے پکارو, اولاد کو بھائی کہہ کے پکارو. نہیں, ہرگز نہیں. تو جب ایسا نہیں کرتے تو آقا کریم جو اللہ کے حبیب ہے ان کو کیسے بھائی کہہ کے تم پکارو؟ اور اگر یہی تمہارا کہنا ہے کہ نہیں مومن ہیں تو بھائی بھائی ہیں, تو اللہ نے اپنے بارے میں فرمایا هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن. اللہ نے اپنے نام میں بھی مومن فرمایا, اللہ نے اپنی صفت میں مومن رکھا ہے, تو کیا اللہ کو بھی بھائی کہو گے؟ جب تمہاری عقلی دلیل یہ ہے کہ مومن آپس میں بھائی بھائی ہے, جیسے کہ قرآن میں ہے انما المؤمنون اخوہ, تو اللہ کو کیوں بھائی نہیں کہتے, صرف نبی کو بھائی کہتے ہو؟ پتہ کیا چلا؟ نبی کی دشمنی تمہارے دل میں.
اعلان یہ کرتے ہو کہ ہم ہی سرکار کو فالو کرتے ہیں، ہم ہی قرآن اور حدیث کو ماننے والے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے نہ قرآن سے تمہارا تعلق ہے نہ حدیث سے تمہارا تعلق ہے۔ اور اسماعیل دہلوی کون ہے پتہ ہے؟ یہ وہابیوں کا امام ہے ہندوستان اور پاکستان اور بنگلہ دیش میں، یعنی ہندو پاک۔ اس نے جب یہ کتاب لکھی تب انڈیا پاکستان الگ نہیں ہوا تھا، بنگلہ دیش الگ نہیں تھا، اٹ واز آل ون۔ انڈو پاک سب کانٹیننٹ میں اسماعیل دہلوی نے جب یہ کتاب لکھی تقویت الایمان، تو ابن عبد الوہاب نجدی کا عقیدہ اسی نے یہاں پہ پروپیگیٹ کیا۔ تو یہ وہابیوں کا لیڈر ہندوستان والوں کے لیے ہے۔ اور میں نے یہ کہا کہ دیوبندی اور وہابیوں کا لنک ہے، بھائی بھائی ہے، اس پر بھی دلیل ہے۔ بظاہر دیوبندی اپنے آپ کو غیر مقلدین سے الگ سے کہتے ہیں، اہل حدیث الگ ہے، دیوبندی الگ ہے یہ کہتے ہیں، لیکن حقیقت میں ان کا گہرا تعلق ہے۔ کیسا تعلق؟ اس لیے کہ رشید احمد گنگوہی سے پوچھا گیا اسماعیل دہلوی کی کتاب تقویت الایمان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تو رشید احمد گنگوہی نے جواب دیا بہت بہترین کتاب ہے۔ اسماعیل دہلوی بہت بڑے بزرگ تھے، نیک آدمی تھے، ان کی کتاب تقویت الایمان بہت بہترین کتاب ہے، بدعات کو دور کرنے والی کتاب ہے، ہر گھر میں رکھنا ثواب کا کام ہے اس کتاب کو۔ دیکھو کیسا گہرا تعلق۔ عوام کے سامنے یہ کہتے ہیں کہ ہم وہابی نہیں ہیں، ہم تبلیغی جماعت ہے، لیکن اندر انہیں کیسا کنیکشن؟ یہ اپنے لوگوں کو کہتے ہیں کہ اس کتاب کو اپنے گھروں میں رکھو، گھروں میں رکھنا ثواب ہے، اور یہ کتاب بہت بہترین کتاب ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اسی طرح آگے یہ بھی لکھا، یعنی کسی بزرگ کی شان میں زبان سنبھال کر بات کرنی چاہیے، اس کی انسان ہی کی سی تعریف کرو بلکہ اس سے بھی کم کرو۔ کسی بزرگ کی تعریف جتنی ان کی ہے اتنی بھی مت کرو، ان سے کم کرو۔ نبی کی تعریف کم کرو۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے کوئی لمٹ نہیں باندھی ہمارے آقا کی عظمت کے لیے۔ حفاظ کرام یہاں موجود ہوں گے نا، قرآن کریم میں اللہ نے ارشاد فرمایا تلک الرسل، یہ رسول کی جماعت ہے، فضلنا بعضهم علی بعض، ان میں سے بعض کو ہم نے بعض پر فضیلت دی ہے۔ منہم من کلم اللہ، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن سے اللہ نے کلام فرمایا۔ ورفع بعضهم درجات، اور اللہ نے اپنے حبیب کو دوسرے رسولوں سے درجات بلند فرمایا۔ یہ نہیں فرمایا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے 1000 درجہ حبیب کا بلند فرمایا، یہ نہیں فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 1,00,000 درجہ بلند فرمایا، یہ نہیں فرمایا حضرت آدم علیہ السلام سے اتنے درجے بلند فرمایا، بلکہ فرمایا ورفع بعضهم درجات، ہم نے درجات یعنی کوئی حساب مقرر نہیں فرمایا۔ جب اللہ نے ہمارے سامنے نبی کے درجات، نبی کی عظمت کی کوئی لمٹ نہیں باندھی، تم کون ہو کہنے کے لیے کہ اتنی ہی لمٹ ہے اس سے کم کرو؟ جب اللہ نے لمٹ نہیں باندھی، who are you to bound the limit on the status of نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ تبھی تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا یا رسول اللہ، اللہ نے ایسے ایسے مراتب سے آپ کو نوازا کہ آپ کی شان میں کیا کیا کہا جائے۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے۔ یا رسول اللہ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ اور اس کی آسان ترجمانی اعلیٰ حضرت کے بڑے صاحبزادے حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان رحمت اللہ علیہ نے یوں فرمایا، محمد مصطفیٰ نور خدا، نام خدا تم ہو، شہ خیر الورا شان خدا، صلی علی تم ہو، حبیب کبریا تم ہو، امام الانبیاء تم ہو، محمد مصطفیٰ تم ہو، محمد مجتبہ تم ہو، نبیوں میں تم ہی تم ہو، حسینوں میں تم ہی تم ہو، کہ محبوب خدا تم ہو، نبی الانبیاء تم ہو۔ خدا کہتے نہیں بنتی، جدا کہتے نہیں بنتی، خدا پر اس کو چھوڑا ہے وہی جانے کہ کیا تم ہو۔ خدا پر اس کو چھوڑا ہے وہی جانے کہ کیا تم ہو۔ یعنی ہمیں نہیں پتا یا رسول اللہ آپ کا مرتبہ کتنا ہے، اللہ پر چھوڑ دیا ہے، اللہ ہی جانتا ہے آپ کا مرتبہ کیا ہے۔ تبھی تو سیدنا امام بوسری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قصیدہ بردہ شریف میں فرمایا فَإِنَّ فَضْلَ رَسُولِ اللَّهِ لَيْسَ لَهُ حَدٌّ فَيُعْرِبَ عَنْهُ نَاطِقٌ بِفَمِهِ، کہ اللہ کے رسول کے فضائل و کمالات
بے حساب ہے، بے شمار ہے. دنیا کی تمام زبانیں مل کر بھی اللہ کے رسول کی تعریف کرنا چاہے سب ختم ہو جائیں گے، رسول کی تعریف کوئی مکمل نہیں کر سکتا. یہ ہے اللہ کے رسول کی شان. اور تم کہتے ہو کم کر کے تعریف کرو، اور دلیل کیا دیتے ہو؟ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعریف میں جیسے کرسچینز نے مبالغہ کیا، جیسے کرسچینز نے ایگزیجریٹ کیا، زیادہ تعریف کی، ایسی میری تعریف مت کرنا. اس حدیث کو لے کے کہتے ہیں کہ نبی نے خود فرمایا میری زیادہ تعریف مت کرو. اب ماشاءاللہ آپ لوگ سمجھدار ہیں، مجھے بتائیے کرسچینز نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعریف میں کیسے بڑھایا؟ کیا کہا ان کو؟ اللہ کا بیٹا کہا. تو ہمارے آقا کا یہ فرمانا ہے تم مجھے اللہ کا بیٹا مت کہنا، جیسے کرسچینز نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہا. مطلب یہ ہے، اور تم کہتے ہو کہ تعریف کرنے سے منع کیا. تعریف کرنے سے منع نہیں کیا، بلکہ تعریف کرنے والے حسان بن ثابت کو ممبر بنا کر دیا اور تحفہ بھی دیا، اور تعریف کرنے والے حضرت کعب بن احبار کو یا حضرت کعب کو، اسود بن خارب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چادر بھی عطا فرمائی کہ میری تعریف کرتے ہیں. تو تعریف کرنے والوں کو تو سرکار نے سراہا اور یہ دعا سے نوازا حضرت حسان بن ثابت کو، اللہم ایدہ بروح القدس. حضرت حسان بن ثابت کیسی تعریف کرتے تھے؟ ایک تو ہمارے آقا کی نعت بیان کرتے تھے اور ہمارے آقا کے دشمنوں کی برائی بیان کرتے تھے. سرکار کے دشمنوں کو شعر میں جواب دیتے تھے. کیا پتا چلا اللہ کے حبیب نے ان کو کیسی دعا دی کہ یا اللہ جبریل کے ذریعے ان کی مدد فرما. تو اگر آپ حضرت جبریل علیہ السلام کی مدد چاہتے ہیں فرشتے کی مدد، اگر آپ فرشتے کی مدد چاہتے ہیں تو نبی کی تعریف بھی کرو، دشمنان مصطفیٰ کے منہ توڑ جواب بھی دو. تبھی تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے، غیظ میں جل جائے بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے، بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے یا رسول اللہ کہا پھر تجھ کو کیا. تو یہ تعلیم اعلیٰ حضرت نے ہمیں جو دی ہے یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں دی ہے کہ نبی کی تعریف کرنا اور دشمنوں کو جواب دینا، دشمن کو دشمن دکھانا تاکہ لوگ اپنے ایمان کو بچا سکے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کیوں تقریر میں سٹیج میں دوسروں کی برائی کرتے ہو؟ محترم حضرات، دشمنان رسول کی برائی کرنا یہ ایمان کی علامت ہے، یہ غیبت نہیں ہے. کیوں؟ اگر آپ کے علاقے میں کوئی چور ہو، آپ کو پتا ہو، کیا آپ کی ڈیوٹی نہیں ہے کہ آپ کے سوسائٹی میں لوگوں کو بتائے اس سے بچ کے رہنا، یہ چور ہے اس سے بچ کے رہنا، یہ ڈاکو ہے اس سے بچ کے رہنا، کہیں تمہارا مال نہ لوٹ لے، کہیں تمہیں ڈکیتی نہ کر لے، یعنی کہیں تمہارا قتل نہ کر دے، بچ کے رہنا. تو چور کی نشاندہی کرنا اس لیے کہ لوگوں کی حفاظت ہو، یہ غیبت نہیں بلکہ لوگوں کی مدد ہے. جب دنیا کے چوروں کی نشاندہی کرنا غیبت نہیں تو ایمان کے چوروں کی نشاندہی کرنا یہ کیسے غیبت ہو جائے گی؟ ایمان بچانے کے لیے دشمنان مصطفیٰ کی نشاندہی کرنا یہ تو قرآن کی سنت ہے، یہ تو قرآن سے ثابت ہے، حدیث سے بھی ثابت ہے. تو برائی کرنا دشمنان رسول کی یہ غیبت نہیں بلکہ ایمان کی علامت ہے. کیا اللہ نے یہ نہیں فرمایا لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الاخر؟ تم ایسی قوم کو نہ پاؤ گے جو اللہ پر بھی ایمان رکھے، آخرت پر بھی ایمان رکھے اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کے رسول کے دشمنوں سے دوستی بھی رکھے. یعنی مسلمان ایسا نہیں ہوتا جو مسلمان بھی ہو اور رسول کے دشمنوں سے دوستی بھی رکھے. وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، اگرچہ تمہارے باپ ہوں، اگر باپ بھی اللہ کے رسول کے دشمنوں سے دوستی رکھتا ہے تو اللہ نے دور رہنے کا حکم دیا، میں نہیں کہتا. او ابناءہم، اگرچہ بیٹے ہوں، او اخوانہم، اگرچہ بھائی ہو، او عشیرتہم، اگرچہ رشتہ، یعنی رشتہ دار ہو، بھائی ہو، بیٹے ہوں، باپ ہوں، اللہ کے رسول کے دشمنوں سے دوستی رکھتے ہیں تو ان سے دور رہنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا. اب کیا کہتے ہو اللہ ڈس یونائٹ کرا رہا ہے؟ پتا کیا چلا، یونٹی اس کو کہتے ہیں کہ سب مسلمان ایک عقیدے والے متحد ہو جائے. یہ نہ کہے کہ میں حنفی ہوں تم شافعی ہو، یہ مالکی ہے ان سے دور رہو، میں قادری ہوں یہ چشتی ہے، وہ نقشبندی ہے، وہ سہروردی ہے ان سے دور رہو. نہیں، عقیدے میں سب ایک ہے، سلسلہ الگ ہوگا، مسلک الگ ہوگا، مذہب الگ
الگ ہوگا, امام کی تقلید الگ ہوگی, لیکن عقیدے میں سب ایک ہے, سب آپس میں بھائی بھائی ہو. اور ان کا تو عقیدہ ہی خلاف ہے, اس لیے ان سے دور رہنے کا حکم اللہ نے دیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. تو ایمان بچانے کی سخت ضرورت ہے, اور آج ایمان بچانا بہت ہی مشکل کام ہو چکا ہے, اس لیے کہ ہم عقیدہ نہیں پڑھے. سب سے پہلی فرصت میں عقائد اہل سنت پڑھیے اور اپنے ایمان کو بچانے کی کوشش کیجیے. اسی کتاب میں پیج نمبر 76 میں اسماعیل دہلوی نے لکھا, اس لحاظ سے اور پہلے معنی کے لحاظ سے ایک چونٹی کا سردار بھی آپ کو نہ مانا جائے, کیونکہ آپ اپنی طرف سے ایک چونٹی میں بھی تصرف کے مختار نہیں ہیں. نبی چونٹی پر بھی تصرف کے مختار نہیں ہیں. چونٹی معمولی چیز ہے نا, کیا مطلب ہوا؟ جب معمولی چیز پر ان کا اختیار نہیں ہے تو تمہارے اوپر کیسے نبی کا اختیار ہوگا؟ جبکہ اللہ نے رسول کو ایسا اختیار دیا کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, مالک کونین ہے, گو پاس کچھ رکھتے نہیں, دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. اور سیدی تاج الشریعہ مفتی اختر رضا خان دامت برکاتہم القدسیہ نے یوں فرمایا, یا رسول اللہ آپ ایسے مالک و مختار ہیں کہ جہاں بانی عطا کر دے, بھری جنت ہبا کر دے. نبی مختار کل ہے, جس کو جو چاہے عطا کر دے, جس کو جو چاہے عطا کر دے. اور آگے فرماتے ہیں, جہاں میں ان کی چلتی ہے, یا رسول اللہ آپ کی چلتی ہے, حکومت آپ کی ہے, جہاں میں ان کی چلتی ہے, وہ دم میں کیا سے کیا کر دے, زمین کو آسماں کر دے, سریا کو سرا کر دے, جیسے چاہے تصرف کرے. یہ اللہ نے اختیار دیا ہے حضور علیہ السلام کو, اور تم کہتے ہو کہ چونٹی پر بھی اختیار نہیں. استاد زمن مولانا حسن رضا خان رحمت اللہ علیہ نے کیا خوب فرمایا, کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے, کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے, محبوب کیا مالک و مختار بنایا, محبوب کیا مالک و مختار بنایا. کیوں یہ شعر میں فرمایا؟ اس لیے کہ ہمارے آقا نے خود فرمایا, اللہ نے اپنے خزانوں کی چابیاں میرے ہاتھ میں دی, خزانوں کی چابی میرے ہاتھ میں دے دی. اسی کا ترجمہ کرتے ہوئے فرمایا, کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے, محبوب کیا مالک و مختار بنایا. ایسے مختار اللہ نے اپنے حبیب کو بنایا, تم کہتے ہو چونٹی پر بھی اختیار نہیں. اتنی نبی سے دشمنی کیوں؟ اے وہابی, تمہارے بزرگوں تمہارے اماموں نے ایسی باتیں لکھی, چلو انہوں نے لکھ دیا, تم کو شرم نہیں آتی ابھی بھی ان کی کتابوں کو چھاپتے ہو, ابھی بھی پروموٹ کرتے جا رہے ہو. اور آج یہ تقویت الایمان انگلش میں بھی آ چکی, تمل میں بھی آ چکی, اور عربی میں بھی آ چکی. جب عربی کتاب ابن عبد الوہاب نجدی ہی کا یہ ترجمہ ہے تو دوبارہ اس کو عربی میں کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ عربی کا ترجمہ ہے اور اس کی شرح ہے, اس کو دوبارہ عربی میں کیوں کیا؟ پتہ کیا چلا, یہ وہابی اسماعیل دہلوی کی اس تشریح کو قبول کرتے ہیں کہ نبی کو چونٹی پر بھی اختیار نہیں ہے, نبی کو بڑا بھائی کہا جائے, نبی کو گاؤں کے چودھری کی طرح نبی کی عزت کی جائے. یہ ان کا عقیدہ ہے, تبھی تو اس کی کتابوں کو انگلش میں بھی عام کرتے ہیں اور عربی میں بھی عام کرتے ہیں. دارالسلام پبلیکیشن سے یہ کتابیں بڑھتی ہیں, آپ کے یہاں بھی دارالسلام پبلیکیشن ہوگی. محترم حضرات, ہرگز دارالسلام پبلیکیشن کی کوئی کتاب نہ خریدنا. قرآن شریف کا ترجمہ بھی پیش کرے نہ لینا, حدیث بھی پیش کرے نہ لینا, اس لیے کہ قرآن کے ترجمے میں بھی انہوں نے کھیلا ہے, بخاری شریف میں بھی کھیلا ہے. جب قرآن اور حدیث میں کھیل سکتے ہیں ترجمے میں, تو اگر یہ اعلیٰ حضرت کی کتاب دے تو بھی ہاتھ مت لگانا. جو قرآن اور حدیث میں ترجمے میں کھیل سکتا ہے وہ اعلیٰ حضرت کی کتاب میں بھی تحریف کر سکتا ہے. اس لیے وہابیوں کی کتب کھانے سے بچ کے رہو, بالخصوص دارالسلام پبلیکیشن سے بچ کے رہو. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے بچے انجانے میں انگلش بک خریدنے جائے, اردو بک خریدنے جائے اور دارالسلام پبلیکیشن کی کتابیں لائے. آپ کے یہاں سنی مکتب موجود ہے, کوئی بھی کتاب خریدنا ہو سنی صحیح العقیدہ مکتب سے خریدے اور ری چیک کر کے خریدے کہ واقعی میں سنی صحیح العقیدہ عالم ہی نے لکھا ہے یا نہیں, تاکہ آپ کا ایمان بچ جائے. اور جو میں نے شروع میں کہا تھا حضور علیہ السلام کے بارے میں کہا,
یقین مانو کہ ہر شخص خواہ وہ بڑے سے بڑا انسان ہو. سب سے بڑے انسان کون ہے؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. خواہ وہ بڑے سے بڑا انسان ہو یا مقرب ترین فرشتہ ہو، یعنی یا جبریل علیہ السلام یا حضرت میکائیل علیہ السلام ہو، اس کی حیثیت شان الوہیت کے مقابلے پر ایک چمار کی حقیقت سے بھی زیادہ ذلیل ہے. یعنی نبیوں کی حیثیت، فرشتوں کی حیثیت ایک چپل سینے والے کی حیثیت سے بھی زیادہ ذلیل ہے. جو نبی کو چپل سینے والے سے بھی زیادہ ذلیل اپنی کتاب میں لکھے، فرشتوں کو ان سے بھی ذلیل لکھے، ان کی کتابوں کو یہ عام کرتے ہیں. یہ کہاں کا انصاف؟ یہ کیسے اسلام کی دعوت دیتے؟ کیسے یہ کہتے ہیں کہ ہم قرآن اور حدیث کے ماننے والے، جبکہ اللہ جن کو مقرب رکھا، جن کو اللہ چاہتا ہے، اللہ نے جن کو سلیکٹ فرمایا، اللہ نے جن کو پسند فرمایا، ان کے بارے میں چمار سے زیادہ ذلیل تم کہتے ہو. اس کا مطلب چمار کی عزت زیادہ، نبی کی عزت کم. جو نبی کو اس طرح کا نبی کے تعلق سے عقیدہ رکھے، اس کو کیسے ہم مسلمان جائیں؟ اس کی کتابیں ہم کیسے پڑھیں؟ اور اس کتاب کے فالوورز کی جماعت میں ہم کیوں جائیں؟ غیر مقلدین اسماعیل دہلوی کی کتاب کو فالو کرتے ہیں، اہل حدیث اسماعیل دہلوی کی کتاب کو فالو کرتے ہیں، یہ توحید جماعت والے اور اسی طرح دیوبندی اس کتاب کو بھی فالو کرتے ہیں اور اپنے دیوبندی اکابرین کی کتابوں کو فالو کرتے ہیں. ہرگز اس جماعت میں بھولے سے بھی قدم مت رکھنا، غلطی سے بھی ان کے ساتھ نہ چلے جانا. اگرچہ یہ اسلام کی دعوت دے، قرآن کی دعوت دے، اگرچہ آپ کی محفل میلاد میں شریک ہو جائے، یہ منافقت ہے. اور یہ منافقت بھی ان کو انہی کے بزرگ نے سکھائی ہے. اس لیے کہ اشرف علی تھانوی نے اپنی ایک کتاب سوانح اشرف میں اس سے ایک سوال ہوا تھا کہ غوث اعظم کے نام سے جو نیاز ہوتی ہے کیا ہم اس کے کھانا لے سکتے ہیں؟ تو اشرف علی تھانوی نے جواب دیا کہ آپ کھانا لے لو پبلک کے سامنے، بعد میں جا کے دفن کر دینا، کھانا نہیں. یعنی پبلک کو کنفیوز مت کرو، پبلک کے سامنے منافقت کر لو، ان کے سامنے نیاز لے لو لیکن اکیلے میں جا کر دفن کر دینا. یعنی عوام کو بہکانے کے لیے آپ کے محفل میلاد میں بھی شریک ہوں گے، 11ویں میں بھی شریک ہوں گے. تو ان کی اس چال سے ان کو سنی مت سمجھ لینا، پہچان بناؤ. کیا اعلیٰ حضرت نے خوب فرمایا، سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والو جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی. یہ ایمان کے چور ہے، سو مت جانا، غافل مت ہو جانا. ایمان کے لٹیرے پھر رہے ہیں، تم اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کے لیے عقیدے کو مضبوط کر کے الرٹ رہو. اس لیے کہ سونا پاس ہے، سونا بن ہے، سونا زہر ہے. اٹھ پیارے، تمہارے پاس سونا ہے، گولڈ ہے، یعنی ویلیویبل چیز ایمان ہے، اور تم ایسی جگہ پہ ہو، سونا بن ویران جگہ ہے. سنی علماء کم نظر آتے ہیں، چاروں طرف وہابی غیر مقلد قادیانی شیعہ دیوبندی نظر آتے ہیں، منہاجی بھی نظر آتے ہیں، جو کرسچینز اور یہودیوں کو بھی مسلمان کہتے ہیں. ایسے لوگوں سے اپنے ایمان کو بچا کے رکھو. کیوں؟ یہ ایمان قیمتی چیز ہے. سونا پاس ہے، ایمان تمہارے پاس ہے، سونا بن ہے، ویران جگہ پہ تم ہو. ایسے موقع پر سونا زہر ہے، ایسے موقع پر تم غافل رہ جاؤ گے تو یہ تمہارا سونا، غافل رہنا تمہارے لیے زہر بن جائے گا. ایمان یہ لوٹ لیں گے. سونا پاس ہے، سونا بن ہے، سونا زہر ہے. اٹھ پیارے، تو کہتا ہے میٹھی نیند تیری مت ہی نرالی ہے. تو کہتا ہے ارے کیا فکر ہے، یہ بولتے رہے، ہم کو کیا لینا دینا، ہم مل کے کام کریں. یہ میٹھی نیند میں مت رہنا، ایسی اپنی مت کو مت بنا لینا، بلکہ ہوشیار رہو، ایمان بچانے کی فکر کرو. یہ تعلیم ہمارے امام اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح دی. اور اسی کی ترجمانی سید تاج الشریعہ مفتی اختر رضا خان دامت برکاتہم القدسیہ نے یوں فرمایا، نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے. نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے.
پدر مادر مال و جان ان پر فدا کر دے، سب کچھ نبی پر فدا کر دو، جو نبی سے خلاف ہوا اس کو دل سے جدا کر دو، چاہے تمہارا کتنا بھی قریبی ہو۔ اب تاج الشریعہ سرکار کا یہ شعر قرآن کی اس آیت کے موافق ہے کہ اللہ نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے دوستی رکھنے والا باپ ہو، بیٹا ہو، بھائی ہو، رشتہ دار ہو، دل سے جدا کر دے۔ نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، پدر باپ مادر ماں برادر بھائی، پدر مادر برادر مال اور جان سب ان پر فدا کر دے، سب کو رسول پاک پر قربان کر دو۔ ایسا جب کرو گے تب تم کامل مومن کہلاؤ گے۔ تو محترم حضرات، اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں سنیوں میں رکھا، اللہ نے ہمیں تاج الشریعہ سرکار جیسی عظیم ہستی عطا فرمائی، اللہ نے ہمیں حضور شہباز دکن جیسی ہستی عطا فرمائی، اللہ نے ہمیں حضور محدث کبیر جیسی ہستی عطا فرمائی، حضور اشرف الفقہاء جیسی ہستی عطا فرمائی۔ ارے ہم سنیوں میں ایسے ایسے رضا کے شعر موجود ہیں کہ کوئی انشاءاللہ ہمارے ایمان پر ہاتھ نہیں رکھ سکتا۔ عشق محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت مسلک اعلی حضرت مسلک اعلی حضرت نعرہ تکبیر خلیفہ حضور تاج الشریعہ خلیفہ حضور تاج الشریعہ خلیفہ حضور تاج الشریعہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اور بھی باتیں ان کی کتابوں میں ہیں، لیکن میں ایک اور جملے کی طرف آپ کا ذہن لے جانا چاہتا ہوں۔ Attributing animal towards anyone is شرک۔ کسی جانور کو کسی کی طرف نسبت کرنا یہ شرک ہے۔ اب انہوں نے کیا لکھا؟ اسی تقویت الایمان میں اسماعیل دہلوی نے لکھا کہ یعنی جس طرح سور خون اور مردار حرام ہے، اسی طرح وہ جانور حرام ہے جو گناہ کی صورت میں ہو، کہ اللہ کا نام کا نہیں بلکہ کسی اور کے نام کا ہے۔ معلوم ہوا کہ جو جانور کسی مخلوق کے نام پر نامزد کر دیا جائے وہ حرام اور ناپاک ہے۔ مثلا یہ کہہ دیا جائے کہ یہ سید احمد کبیر رفائی کے نام کی گائے ہے، یا سیدنا غوث اعظم کے نام کا بکرا ہے۔ اس کے بعد لکھا اس پر غیر اللہ کا نام لیا جائے بلکہ محض نامزد کرنے ہی سے حرام ہو گیا۔ یہ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ آپ اگر کسی جانور کو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے بھی ذبح کرو اور اس کا ثواب غوث اعظم کی طرف آپ منسوب کرو یا غریب نواز کی طرف منسوب کرو تو یہ جانور ناپاک بھی ہو جائے گا، حرام بھی ہو جائے گا، اور ذبح کرنے والا مشرک یعنی کافر ہو جائے گا۔ دوبارہ سن لیجئے، اونٹ ہو یا گائے کسی مخلوق کے نام کا کر دیا جائے، خواہ ولی کے نام کا ہو یا نبی کے، باپ دادا کے نام کا ہو یا پیر اور شیخ کے نام کا ہو یا پری کے نام کا ہو، وہ قطعی حرام ناپاک ہے اور نام کرنے والا مشرک ہے۔ اب کسی کے نام کا بھی جانور آپ منسوب کر دیں گے تو وہ جانور بھی حرام ہو گیا، ناپاک بھی ہو گیا، اور ذبح کرنے والا اسلام سے خارج ہو گیا۔ اگر یہی مسئلہ ہے تو اگر کسی کے گھر میں آپ نے 2 بکری دیکھی یا بکرے دیکھے، آپ نے پوچھا یہ کس کا ہے بکرا، تو کیا کہے گا؟ میرے بیٹے کے عقیقے کے لیے رکھا ہوں۔ نسبت ہوئی کہ نہیں؟ ایک بکری دیکھی، کس کی ہے؟ میری بچی کی، میری بیٹی کا عقیقہ ہے، تو یہ نسبت ہوا کہ نہیں؟ لیکن اس کو حرام نہیں کہتے۔ بچے کی طرف نسبت کرنا اس کو حرام نہیں کہتے، کیوں؟ اس لیے کہ ذبح کے وقت ہم بسم اللہ اللہ اکبر ہی کہتے ہیں، بچے کی طرف اس کا ثواب پیش کرتے ہیں۔
ان کی طرف سے کرتے ہیں، نام اللہ کا ہوتا ہے ذبح کے وقت۔ یہی چیز ہم غوث اعظم کے نیاز کے لیے بکرا ذبح کریں، جبکہ کوئی بھی بسم غوث اعظم تو نہیں کہتا، بسم رسول اللہ نہیں کہتا، بلکہ بسم اللہ اللہ اکبر ہی کہتا ہے۔ تو ان کا کہنا ہے کسی کے نام کا بھی ہو، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے بھی آپ کسی جانور کو کسی نیاز کے لیے ذبح کرو گے تو وہ جانور ناپاک ہوگا اور یہ مشرک ہو جائے گا۔ تو اس لاجک کے حساب سے عقیقہ کرنے والا بھی مشرک ہو گیا، اس لیے کہ اس نے لکھا ہے نا باپ کے نام کا ہو یا کسی کے نام کا ہو تو بچے کے نام کا بھی ختم ہونا چاہیے، مشرک ہونا چاہیے۔ تو اے وہابیو آج سے عقیقہ کرنا بند کر دو، لیکن ایسا نہیں کرتے۔ جواب کیا دیتے؟ نہیں، ہم نام تو اللہ کا لیتے ہیں نا، خالی نسبت بچے کی طرف، تو جب یہ جائز ہے تو رسول پاک کی طرف نسبت کرنا یہ بھی جائز ہے، جبکہ بسم اللہ اللہ اکبر کہا جائے۔ اب ان کا مقصد کیا ہے؟ لوگوں کو نیاز فاتحہ سے روکنا۔ یہ روکنے کے لیے انہوں نے قرآن کو مسکوٹ کر کے، قرآن کی آیت کیا ہے؟ وہ جانور حرام ہے جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو۔ تو جب اللہ کا نام لے کے آپ نے ذبح کیا تو وہ آٹومیٹکلی جائز ہو گیا، حلال ہو گیا، تو نام نہ لینے پر حرام ہوگا۔ انہوں نے یہ کہا کہ اگر آپ اللہ کا نام لے کر بھی ذبح کرو اور ثواب نبی یا ولی کی طرف پیش کرو تو یہ بھی شرک ہوگا، کرنے والا اسلام سے خارج اور گوشت ناپاک ہو جائے گا۔ آج کے بعد کبھی ان کو دیکھو یہ عقیقہ کرے تو کہنا گوشت ناپاک ہے، تم بھی مشرک ہو گئے ہو۔ لیکن اس بات پہ یہ اپنی تعویل پیش کرتے ہیں، اولیاء اور انبیاء کی بات پہ لوگوں کو بہکاتے ہیں، یہ ہے ان کی چوری۔ اس طرح یہ ہمارے ایمان کو لوٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اتنی دشمنی رسول اللہ سے کیوں ہے؟ اتنی دشمنی اولیاء کرام سے کیوں ہے؟ جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا تعلیم دی، اللہم ارزقنا حبک، یا اللہ ہمیں تیری محبت نصیب فرما۔ کتنی پیاری دعا ہے، اللہم ارزقنا حبک وحب من یحبک، یا اللہ ان کی محبت بھی نصیب فرما جو تجھ سے محبت کرتے، یعنی تیرے نیک بندوں کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے۔ اللہ کے رسول کی تعلیم میں یہ دعا ہے کہ یا اللہ ہمیں تیری محبت بھی عطا فرما، تیرے ولیوں کی محبت بھی عطا فرما، تیرے نیک بندوں کی محبت عطا فرما۔ تو جس کے دل میں اللہ کے ولیوں کی محبت ہے وہ ایمان پر خوشی منائے۔ کیوں؟ ہمارے دل میں ان کی محبت ہے جن کو اللہ نے محبت، جن سے اللہ محبت فرما، جن سے اللہ نے محبت کی، اللہ جن سے محبت فرماتا ہے ان سے آپ اگر محبت کرتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہوا؟ آپ کا ایمان مضبوط ہے کہ اللہ نے آپ کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دی جن سے اللہ محبت رکھتا ہے، اور جن کے دلوں میں ولیوں کی محبت نہیں وہ اپنے ایمان کی فکر کرے کہ ان کی محبت ان کے دلوں میں نہیں جن سے اللہ محبت کرتا ہے۔ تو کامیاب کون ہے؟ وہی کامیاب ہے جن کے دلوں میں اولیاء کی محبت ہے، اور یہ اولیاء اور انبیاء سے ہمیں دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس لیے کہ ان کے دلوں میں محبت نہیں ہے اور یہ نہیں چاہتے کہ ہمارے دلوں میں بھی انبیاء اور اولیاء کی محبت ہو۔ اور جیسے میں نے بتایا what is the link between the Wahhabis and Deobandis، ان کے درمیان لنک کیا ہے؟ لنک یہ ہے کہ فتاوی رشیدیہ میں سوال ہوا اسماعیل دہلوی کے تعلق سے آپ کا کیا خیال ہے؟ تو جواب یہ دیا کہ یہ کتاب بالکل صحیح ہے، ہر گھر میں اس کتاب کو رکھنا چاہیے۔ کیا مطلب؟ نبی کو اپنے جیسا ماننا چاہیے، نبی کو چمار سے زیادہ ذلیل معاذ اللہ ماننا چاہیے، نبی کو چیونٹی پر بھی اختیار نہیں ہے ماننا چاہیے، نبی کے نام پر نسبت اگر جانور کو کر دو تو تم مشرک ہو جاؤ گے یہ ماننا چاہیے۔ ایسی کتاب کو ہر گھر میں رکھنے کے لیے دیوبندیوں کا لیڈر رشید احمد گنگوہی کہتا ہے، یعنی تبلیغی جماعت کے لیڈر نے یہ لکھا ہے۔ تو کیسا لنک انٹرنل ہے، ایکسٹرنل میں الگ الگ نظر آتے ہیں۔ یہ کہتے کہ توحید جماعت والے اہل حدیث غیر مقلد الگ ہے، ہم الگ ہیں، لیکن انٹرنلی ان کا بہت بڑا لنک ہے۔ اب ایک سوال آیا تھا رشید احمد گنگوہی کو، آپ کیا محرم میں نیاز ہوتی ہے؟ الحمدللہ۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کا شربت پیتے ہیں، سبیل لگاتے ہیں، ماشاءاللہ۔ یہ جب سوال ہوا غوث اعظم کی نیاز اور غوث اعظم اور امام حسین کی نیاز پر، فتاوی رشیدیہ میں سوال یہ ہے محرم میں عشرہ وغیرہ کے روز شہادت کا بیان کرنا مع اشعار بروایات صحیحہ، یعنی صحیح روایت سے شہادت کا تذکرہ کرنا
اس کے بارے میں کیا ہے، اور چندہ دینا، شربت پلانا، دودھ پلانا، یہ سب جائز ہے کہ نہیں؟ تو رشید احمد گنگوہی نے جواب دیا، محرم میں ذکر شہادت حسین علیہ السلام کرنا اگرچہ بروایات صحیح ہو، امام حسین کا تذکرہ ایون آتھنٹک نیریشنز ہو، صحیح روایت ہو تو بھی، اور سبیل لگانا، شربت پلانا، چندہ دینا، دودھ پلانا، یہ سب نادرست ہے اور حرام ہے۔ شربت پلانا بھی حرام ہے، دودھ پلانا بھی حرام ہے، پانی کی سبیل لگانا بھی حرام ہے، اور صحیح واقعے کا تذکرہ کرنا بھی حرام ہے۔ اللہ، صحیح واقعہ بیان کرنا امام حسین، ارے نبی کے نواسے سے اتنی دشمنی کیوں جن کے صدقے میں اسلام ہمیں ملا، انہی سے دشمنی کرتے، کیسے ہم ان کو اپنا امام بنا لیں؟ اور اسی فتاوی رشیدیہ میں اور کمالات اشرف کا، جیسے میں نے بتایا، اشرف علی تھانوی سے غوث اعظم کی نیاز کا تذکرہ ہوا تو کیا لکھا ہے، کہیں دفن کر دے، اور عوام کے اندر اشتغال کا اندیشہ ہے، یعنی نیاز کو دفن کر دینا، عوام کے سامنے لے لینا، یہ ہے ان کی منافقت۔ لیکن جب یہ سوال آیا کہ ہندو اپنے تہوار میں، ہولی یا دیوالی میں جو کھانا دیتے ہیں وہ کھا سکتے ہیں کہ نہیں، اسی فتاوی رشیدیہ میں سوال، ہندو جو پیاؤ پانی کا لگاتے ہیں، پانی کا پیاؤ لگاتے ہیں ہندو، ٹھیک ہے، سودی روپیہ صرف کر کے، یعنی حرام پیسے سے، انٹرسٹ پیسے سے ہندو جو پیاؤ پانی کا لگاتے ہیں، اس کا پانی پینا درست ہے یا نہیں؟ تو جواب میں رشید احمد گنگوہی اسی کتاب میں، جس کتاب میں محرم کے شربت کو حرام لکھیا، اسی کتاب میں لکھتا ہے کہ پیاؤ پانی پینا مذائقہ نہیں، آپ پی سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ دیکھو امام حسین کی نیاز حرام ہو گئی، لیکن ہندوؤں کے پیاؤ کا پانی پینا، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اور اسی کتاب میں ہندوؤں کا ہدیہ قبول کرنا۔ سوال یہ ہے کہ ہندو تہوار ہولی یا دیوالی میں اپنے استاد یا حاکم یا نوکر کو پوری یا اور کچھ کھانا بطور تحفہ بھیجتے ہیں، ان چیزوں کا لینا اور استاد، حاکم، نوکر مسلمان کو درست ہے یا نہیں؟ یعنی ہندو جو اپنے تہوار میں ہولی یا دیوالی میں جو کھانا دیتے ہیں، کیا ہم کھا سکتے ہیں؟ کیا استاد کو دے سکتے ہیں؟ کیا نوکروں کو دے سکتے ہیں؟ تو جواب کیا دیا ہے، درست ہے، جائز ہے۔ ہندوؤں کا کھانا، وہ بھی ہولی دیوالی، ان کی پوجا والا کھانا تم بھی کھا سکتے ہو، تمہارے استاد بھی کھا سکتے ہیں، تمہارے نوکر بھی کھا سکتے ہیں، لیکن نیاز نہیں کھا سکتے۔ اس کے بعد ایک اور سوال ہوا، جس جگہ زاغ معروفہ کو اکثر حرام جانتے ہو، یعنی جس جگہ کالا کوا کو لوگ حرام جانتے ہو اور کھانے والے کو برا کہتے ہو، یعنی ایک جگہ ایسی ہے جہاں کچھ لوگ کوا کھاتے ہیں اور کچھ لوگ اس کو حرام جانتے ہیں اور کھانے والے کو برا بھی جانتے ہیں، ایسی صورت میں اگر ہم کوا کھائے تو ثواب ہوگا یا نہیں؟ کیا یہ سوال بیوقوفانہ نہیں ہے؟ جب لوگ حرام جانتے ہیں اور کوے کا گوشت کھانے والوں کو برا جانتے ہیں تو سوال ہی کیوں کرتے ہو؟ انڈرسٹوڈ ہے نا کہ یہ جائز نہیں ہے؟ تو یہ سوال کرنا کہ ایسی صورت میں جبکہ لوگ حرام بھی جانتے ہو، کھانے والوں کو برا بھی جانتے ہو، ایسی صورت میں ہم کھائیں گے تو کیا ثواب ملے گا؟ تو رشید احمد گنگوہی نے جواب دیا، ثواب ہوگا۔ اب کیا ان دیوبندیوں سے کیا جھگڑا کرے؟ ان سے کہو تم کو کوے کا گوشت مبارک ہو، تم کو کوے کا گوشت مبارک ہو، تم کو ہندوؤں کا کھانا مبارک ہو، ہم کو غوث اعظم اور امام حسین کی نیاز مبارک۔ ویری سمپل آنسر۔ اور یہ کہنا کہ یہ کوئی نئی بات نہیں، تمہاری ہی کتاب میں لکھا ہے، فتاوی رشیدیہ رشید احمد گنگوہی کی، اسی کتاب میں نیاز کو حرام کہا اور اسی کتاب میں ہولی دیوالی کے کھانے کو جائز کہا، اسی کتاب میں شربت کو حرام کہا اور اسی کتاب میں کوے کے گوشت کو حلال صرف نہیں کہا، ثواب بھی کہا۔ تو تم کھاتے رہو، روزانہ کوے کی بریانی پکا پکا کر لوگوں کو کھلاتے رہو۔ جب کوا ذبح کرتے ہو لوگوں کو کھلانے کے لیے تو مشرک نہیں ہوئے، ہم جب ذبح کرے بکرا اور گائے تو ہم مشرک ہو گئے؟ تو تمہیں کوا مبارک ہو، ہمیں بزرگوں کی نیاز مبارک ہو۔ محترم حضرات، یہ ہے ان کی چالیں۔ اب آخر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء دیوبند سے رابطہ ہونے کے بعد اردو سیکھا، معاذ۔ یہ کتاب ہے البراہین القاطعہ، خلیل احمد امبیچوی کی۔
اس کتاب میں یہ لکھتا ہے کہ ایک شخص جو نیک تھا، ان کے نزدیک کوئی نیک ہوگا پاگل، اس نے خواب دیکھا حضور علیہ السلام کو، اور یہ دیکھا کہ حضور علیہ السلام اردو میں کلام فرماتے ہیں۔ تو اس آدمی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ تو عربی ہیں نا، آپ کو اردو کیسے آ گئی؟ تو اس نے کہا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا جب سے علماء دیوبند سے میرا کنٹیکٹ ہو گیا مجھے اردو آ گئی۔ اب ایک جگہ تو انہوں نے یہ لکھا کہ نبی سنتے نہیں، مر کر مٹی میں مل گئے ہیں، دوسری جگہ یہ کہتے ہیں کہ 1300 سال کے بعد دیوبند قائم ہوا اور دیوبند کے علماء سے نبی مدینہ شریف میں رہتے ہوئے رابطہ بھی رکھے، اور رابطہ رکھنے کے بعد اردو بھی سیکھ چکے ان سے۔ اللہ، جب سنتے نہیں تمہارے عقیدے کے مطابق تو بات کیسے کر دیا؟ بات کریں گے تبھی اردو سیکھیں گے نا تمہارے عقیدے کے مطابق۔ اور تمہارا کہنا ہے کہ یا رسول اللہ کہنا شرک ہے، تم نے خواب میں کیسے پوچھ لیا یا رسول اللہ آپ اردو میں کیسے بات کرتے ہیں؟ تو لوگوں کے سامنے ایک، کتابوں میں ایک، یہ کہاں کا انصاف؟ پھر حضور علیہ السلام کے بارے میں یہ کہنا کہ ہمارے علماء سے رابطہ کرنے کے بعد اردو سیکھے، یہ لکھ کے کہتے ہیں کہ اس سے پتا چلا دارالعلوم دیوبند کی عظمت کتنی ہے کہ نبی بھی ہمارے یہاں سے اردو سیکھے۔ یہ سرکار کی بے ادبی نہیں کرتے؟ کیا حضور علیہ السلام کو نیچا کر کے نہیں دکھاتے؟ جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا کو پورے عالمین کے لیے رسول بنا کر بھیجا۔ جب پورے عالمین کے لیے رسول ہے تو سب کی زبانیں سکھا کر اللہ نے بھیجا۔ تم کہتے ہو کہ اردو ہم سے سیکھے؟ سبحان اللہ رب العالمین۔ محترم حضرات، یہ اپنی کتاب میں ایسی باتیں لکھتے ہیں اور لوگوں کے سامنے یہ تصور دیتے ہیں کہ ہم دیوبند کے علماء اتنے عظیم ہیں کہ نبی نے ہم سے اردو سیکھا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اور اس کتاب کو یہ آج بھی چھاپتے جا رہے ہیں۔ اور اسی کتاب کے بعد الامداد جو اشرف علی تھانوی کی ہے، اس میں اشرف علی تھانوی کا ایک مرید خط لکھتا ہے کہ اے میرے استاد اشرف علی تھانوی صاحب، میں خواب کی حالت میں تھا اور میں نے خواب میں یہ دیکھا کہ میں کلمہ پڑھتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پہ میری زبان پر لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ آتا ہے۔ میں نے بہت کوشش کی خواب میں کہ ایسا نہ کروں، لیکن پھر بھی زبان پہ یہی آیا، اور میں نے اسی خواب میں آپ کو دیکھا بھی ہے اشرف علی تھانوی صاحب، آپ میرے بازو میں بیٹھے تھے، میں نے آپ کو بھی دیکھا اور زبان پہ آپ ہی کا نام آ رہا ہے۔ اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی، اب میں جاگنے کی حالت میں ہوں، میں نے کروٹ بدل لی۔ اب کروٹ بدل کے سوچا کہ یار خواب میں نے بہت بڑی غلطی کر دی، اللہ کے رسول کے نام کی جگہ پہ میں نے اشرف علی کہہ دیا، اشرف علی رسول اللہ۔ تو اب اس کے تدارک کے لیے میں نے سوچا کہ درود شریف پڑھوں۔ تو یہ کہتا ہے کہ میں نے پڑھنا شروع کیا، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا، یعنی یا اللہ درود بھیج ہمارے سردار، ہمارے نبی اور ہمارے مولا۔ پھر کہتا ہے کہ مولانا کے بعد میری زبان پہ اشرف علی آتا ہے، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا اشرف علی۔ یہ کہتا ہے کہ یہ جاگنے میں آتا ہے، یہ سونے میں نہیں آتا۔ اب خط میں لکھتا ہے کہ حضور یہ میری پریشانی تھی، خواب میں ایسا ہوا، پھر اٹھنے کے بعد کروٹ بدلا، میں نے کوشش کی کہ خواب کو تدارک میں لانے کے لیے میں درود پڑھوں، لیکن درود میں بھی محمد کی جگہ پہ آپ کا نام آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب میں کیا کروں؟ تو خط جب اشرف علی تھانوی کو پہنچا، کسی عالم سے کوئی ایسا بیان کرے تو کیا کہے گا؟ جلدی توبہ کرو، یہی کہنا چاہیے نا۔ لیکن اشرف علی تھانوی نے کیا جواب دیا؟ اس سے پتہ یہ چلا کہ جس کی طرف تم نے رجوع کیا، یعنی میری طرف، تم نے جو مجھے خط لکھا تم میری طرف رجوع کرتے ہو، اس سے پتہ یہ چلا کہ میں اشرف علی تھانوی پکا مسلمان ہوں، میں متبع سنت ہوں، یعنی میں سنت کی اتباع کرنے والا کامل مسلمان ہوں۔ کوئی دوسرا ہوتا تو کیا کہتا؟ توبہ کر۔ یہ کیا کہتا ہے؟ تم نے جس کی طرف رجوع کیا، اس سے پتا چلا کہ وہ شخص یعنی میں کامل مومن ہوں، اپنی کتاب الامداد میں لکھا۔ محترم حضرات، مجھے سچے دل سے بتائیے، کیا ایسی باتیں قابل قبول ہیں؟ بتائیے نا، ہاں یا نہ؟ کیا قابل قبول ہے یہ بات؟ جب نہیں ہے تو یہ اب بھی چھاپتے کیوں ہیں؟ اب ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ دیوبندیوں، تم ابھی بھی دارالعلوم دیوبند سے، مکتبہ تھانوی سے یہ کتابیں کیوں چھاپتے ہو؟ تو کہتے ہیں نہیں، انہوں نے اس ارادے سے نہیں لکھا،
تو ہمارا سوال ہے، تم یہ کہتے ہو کہ نبی کو علم غیب نہیں ہے، تمہیں کیسے علم آ گیا کہ ان کے دلوں میں کیا تھا؟ یہ کہنے کے لیے کہ ان کا ارادہ نہیں تھا ایسا، تمہیں کس نے کہہ دیا؟ ٹھیک ہے، جب یہ ارادہ ان کا نہیں تھا، اس کا مطلب تم سمجھتے ہو کہ یہ لکھا ہوا غلط ہے۔ جب غلط مانتے ہو تو چھاپتے کیوں؟ جب غلط مانتے ہو، تعویل کرتے ہو تو چھاپتے کیوں؟ اس کا مطلب منافقت کرتے ہیں۔ محترم حضرات، ان دیوبندیوں سے بچ کے رہیے، وہابیوں سے بچ کے رہیے، غیر مقلدین سے بچ کے رہیے، اسی میں ایمان کی بھلائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم تمام لوگوں کے ایمان و عقیدے کو مضبوط سے مضبوط تر بنا دے، اور اللہ تعالی بالخصوص اس دور میں سیدی تاج الشریعہ مفتی اختر رضا خان دامت برکاتہم العالیہ اور دیگر سنی علماء کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم رکھے، اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی کے بتائے ہوئے راستہ، یعنی جو صحیح راستہ، جو اہل سنت والجماعت ہے، اس راستے پر ہمیں مضبوطی سے قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عقائد کے تعلق سے کسی کو کوئی سوال ہو تو آپ ضرور کر سکتے ہیں، فقہی مسائل مفتیان کرام سے پوچھ لینا، عقیدے پر کوئی سوال ہو تو آپ ضرور کر سکتے ہیں۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، عشق محبت، عشق محبت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب